لیٹ سپوز میں آپ کو آپشن دوں کہ آپ 22-23 ایئرس کی ہیں اور آپ 1975 کے پاکستان میں رہنا پسند کریں گی یا آپ آج کے پاکستان میں رہنا پسند کریں گی؟ ڈیفینیٹلی 1975 کے پاکستان میں. کیا میم کیا اس ٹائم پہ تھا اور اب کیا نہیں ہے؟ مطلب اس ٹائم پہ لڑکیاں جا سکتی تھیں, آ سکتی تھیں, اکیلے سڑکوں پہ گھوم سکتی تھیں, ان کو ہر وقت اپنے ساتھ کسی مرد کو رکھنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو نا اتنا گھٹن کے ماحول میں وہ کرتے ہیں نا کہ آپ کسی کو کوئی کرنے کی آزادی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی آرٹ, کلچر, ڈرامہ, فلمیں, میوزک, ہر چیز تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ خراب ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو یہاں پر کیپٹلزم اور سوشلزم کے فرق کا نہیں پتا. ان کو یہ لگتا ہے کیپٹلزم کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ کے بہت قریب ہے اور سوشلزم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے بہت دور ہے. آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ یہ جو غریب ہیں یہ اللہ میاں نے نہیں بنائے, یہ امیروں نے بنائے ہیں؟ ورلڈ وار 2 کے بعد جو اکنامک سسٹم جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ رہا ہے, وہ جب بنا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پیسے کو, دولت کو غریبوں سے امیروں کی طرف منتقل کیا جائے. وہ جواد احمد صاحب کہتے ہیں کہ جو بیٹا زیادہ کماتا ہے ماں اس کو بوٹی بھی بڑی ڈال کے دیتی ہے, تو وہ بات جنون ہے. تو یہ بہت ظالم سسٹم ہے. مطلب دس از سو, میں تو کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں, کیسے برداشت, اللہ پہ کیسے آپ اتنا رحیم و کریم خدا ظلم نہیں کر سکتا, کیسے بہتان باندھ سکتے ہیں, کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ میاں نے جو ہے غریب بنایا. تو جب آپ تعلیم کو مارکیٹ میں رکھ دیتے ہیں, اس کا مطلب ایک امیر آدمی تو یہ والی تعلیم خریدے گا, غریب آدمی یہ والی خریدے گا. تو آپ نے اس کو, تو اس کا مطلب ہے کہ غریب تو خراب تعلیم خریدے گا نا, امیر کا بچہ اچھی تعلیم خریدے گا. اس کا مطلب ہے کہ امیر کا بچہ ہی جو ہے وہ پریولیج ہوگا. ہم نے قومی مفاد میں پرائیویٹ ہاسپٹلس بنا لیے. یہ کس نے کہا کہ قومی مفاد میں بنا ہم دیکھیں نا, لوگوں کو علاج نہیں ملے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جی غریب صرف آ جائیں سرکاری ہاسپٹل میں, امیر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں. جو بھی پرائیویٹ ہسپتال اسکول کھولتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ پرائیویٹ بزنس کھولتا ہے. بزنس اٹ از اے بزنس اینڈ بزنس مینس ٹو ارن پروفٹ اینڈ ٹو گرو یور بزنس. اسٹروک اور ہارٹ اٹیک میں ڈفرینس بھی آپ بتائیے گا, اور میم ذرا آسان لفظوں میں بتائیے کہ اگر کسی کو فیل ہو تو وہ سب سے پہلا اس کے پاس کیا ہونا چاہیے حل, کہ وہ کیسے ریمیڈی کیا ہونی چاہیے؟ میم کو ہوم ریمیڈی ہوتی ہے اس کی, یہ فیملی پلاننگ نہیں ہوتی تو اس پہ عورت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میم پاکستان کا 49% خواتین ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام عدیل آصف. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر شہناز خان موجود ہیں. ان کے تعارف کے اوپر میں تھوڑی دیر بعد میں جاؤں گا, لیکن کچھ متنازع سوال انہوں نے کھڑے کیے ہیں پاکستان میں, تو ان پہ میں پہلے آؤں گا اور میں سوال آپ کے آگے میں رکھتا ہوں, پھر آپ کے تعارف کے اوپر آؤں گا. آپ کہتی ہیں امیر غریب اللہ نے نہیں بنائے. آپ کا کہنا ہے کہ جتنی بھی غربت ہے وہ امیروں کی وجہ سے اس دنیا میں. آپ سرمایہ داری نظام کے خلاف بات کر رہی ہیں, جبکہ مجھے لگتا ہے آپ سرمایہ داری نظام کا حصہ ہیں, بھی وہ بھی پوچھیں گے کس طریقے سے. لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ, آپ ڈاکٹر ہیں, کیسے ڈاکٹر بنی, کہاں پر رہی, کیسے رہا, کیسے چلا سب کچھ؟ میں ڈاکٹر بنی بیکاز یہ میرے فادر کا ڈریم تھا. میرے فادر آرمی میں تھے, میجر تھے, اینڈ ہماری فیملی جو تھی. اور آپ سوشلسٹ ہیں؟ اور میں سوشلسٹ ہوں, یس, بٹ آئی واز ناٹ سوشلسٹ دین. سو بیسیکلی آئی واز بورن ان ڈیرہ اسماعیل خان, یہ چھوٹا سا شہر, بٹ آئی گرو اپ ان کینٹونمنٹس بیکاز آف مائی فادر. اور ڈاکٹر میں اس لیے بنی کہ میرے فادر کا یہ پریولیج زندگی گزاری آپ نے شروع سے. ہاں, مطلب میری جو ایکچولی جو میری فیملی ہے نا, گرینڈ پیرنٹس, دے کم فرام ویری ماڈسٹ بیک گراؤنڈ. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میرے جو دادا تھے وہ تو بول بھی نہیں سکتے تھے, ہی واز ڈیف اینڈ ڈم. اوکے. تو وی کم فرام دیٹ بیک گراؤنڈ. تو میرے فادر کیونکہ آرمی میں گئے, پھر آرمی میں وہ اپنی انہوں نے ایجوکیشن بھی کنٹینیو رکھی. تو آرمی میں رہ کے ایک سرٹن ماحول ہوتا ہے, آپ اس میں, وہ بھی بہت ینگ تھے تو ہی آلسو ڈیولپڈ ہز پرسنالٹی ڈیورنگ دیٹ. پھر ہم بھی اسی ماحول میں پیدا ہوئے اور بڑھے, تو اٹ ہیز اٹس اون وہ چھاپ جیسے لگ جاتی ہے. ہاں جی, لیکن آپ نے میں بولا کہ ہم بھی اسی ماحول میں بڑے ہوئے. تو ایڈمرل جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اکثر بات ہوتی ہے کہ کینٹ کیوں بنایا گیا. وہ تو خیر ایک لیگیسی ہے نا, انگریزوں کی لیگیسی ہے, کینٹ بنائے گئے بیکاز. نہیں میم, وہ تو ان کا ماننا یہ ہے اور میرا بھی ماننا سمہاؤ یہ ہے کہ سویلین کو اور ان کو ساتھ نہ رکھا جائے, ان کو علیحدہ رکھا جائے, ان میں دوستیاں نہ ہوں, اور ایک بتایا جائے کہ کیونکہ ود ڈیو اپالوجائز آپ لاہور کے کینٹ میں بھی جب انٹر ہوتے ہیں نا تو آپ گاڑی کی سپیڈ بھی
آپ اس کے اکارڈنگ کر لیتے ہیں, بالکل. آپ اشاروں کا احترام بھی شروع کر دیتے ہیں, آپ کھڑکی کھول کے کوئی جوس کا ڈبہ بھی نہیں پھینکتے چاہے آپ لاہور کے اندر بھی ہوں. بالکل. تو کینٹ کا احترام ہم سب پہ واجب ہوتا ہے میم. اچھا آپ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ کینٹ کو بنایا گیا کیونکہ دیکھیں اس وقت انگریزوں کی حکومت تو تھی نا, لیکن انگریز حکومت کیسے کر رہے تھے, they were only a few thousand goras here. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے حکومت کی بیکاز آف سول سروس میں جو لوگ تھے, اور جو پھر فوج جو تھی, فوج اور پولیس جو تھی, اس کے ذریعے ان کے روب سے انہوں نے حکومت کی. تو اگر وہ کینٹ میں فوجیوں کو اور عام لوگوں کو مکس اپ ہونے دیتے تو پھر تو آپ گولی چلانے کا آرڈر بھی نہیں دے سکتے. جی وہ آپس میں دوستی ہو جاتی. سو دس واز دا سائیکولوجیکل. آپ کو لگتا نہیں کہ 10,000 گوروں نے لاکھوں کے اوپر حکومت کی, تو ہو سکتا ہے کہ پریولیجڈ ہوں, خدا کی طرف سے پریولیجڈ ہوں کہ میں دیکھ رہا 10,000 اور لاکھوں کا مجمع, اور وہ کیسے. تو پھر اس طرح تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بادشاہت جب تھی تو وہ ایک بندے کے حکم سے سر قلم ہو جاتے تھے. تو میم وہ پریولیجڈ ہوگا. ہاں تو میم وہ بادشاہ کے بارے میں کہا بھی جاتا نا کہ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو گاڈ والا سین تھا. ہاں مطلب آپ کو پتہ ہے مغلوں کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو تو ذل الہی کہا جاتا تھا, یعنی خدا کا سایہ. تو یہ تو ریلیجن کو یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے نا جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں یہ بٹھا دیتے ہیں کہ یہ خدا کا نظام ہے, یہ خدا نے ان کو یہ پاور دیا. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اسلام, یہ مطلب اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ باقی بھی جو ہیں ریلیجنز ان میں بھی یہی ہے. تو دس از جسٹ اے ہیومن کانسٹرکٹ جو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بتا دیا گیا. میم اب آپ کینٹ میں ایک پریولیجڈ بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق تھا, پھر ڈاکٹر بن گئی آپ, ان کا خواب تھا. ڈاکٹر بننے کے بعد میں آگے اب آئیں تھوڑا سا. اچھا ڈاکٹر بننا جیسے میں نے کہا وہ تو میرے فادر کی وجہ سے تھا. ہی انکریجڈ می ا لاٹ ڈیورنگ آل دیٹ. جب میں نے بعد میں فاطمہ جناح سے کیا MBBS. اوکے میم. اور فاطمہ جناح میں آئی ریممبر کہ جس دن ہمارا وہ تھا نا انٹرویو ہوتا ہے آپ کا, آپ جاتے ہیں انٹرویو دیتے ہیں. آئی ریممبر کہ دس واز دا موسٹ ایکسائٹنگ ڈے ان مائی لائف, کہ میرے فادر گئے تھے میرے ساتھ. اینڈ دس واز دا فرسٹ ٹائم میں اس وقت کوئٹہ میں تھی, میں نے FSC کوئٹہ سے کیا. تو میرے فادر دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نے ایئر ٹریول کیا بائی ایئر, ہم لاہور سے, ادروائز تو ٹرین سے جاتے تھے نا. تو دس واز سم تھنگ ویری, کیا کہنا چاہیے, میں بھی خوش تھی. میرے فادر تو اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ آئی اسٹل ریممبر. پاکستان میں 90% لوگ جہاز میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. نہیں اب بھی نہیں بیٹھ سکتے, اس وقت کی تو خیر بات ہی اور تھی. تو دیٹ واز دا اسٹارٹ. اور پھر جب میں ڈیورنگ مائی ایجوکیشن پھر ہم لوگ تو میں نے گنگا رام میں, ظاہر ہے کہ گنگا رام ہاسپٹل ہے فاطمہ جناح کے ساتھ, تو یو سی آل کائنڈز آف پیپل, یو سی پیپل کمنگ فرام ولیجز. آپ دیکھتے ہیں کہ غربت کتنی ہے, اور میں اس وقت کی غربت کا ذکر کر رہی ہوں. اب تو بہت زیادہ ہے, پاپولیشن بھی زیادہ. کیا ٹائم تھا, کون سا ایئر تھا وہ؟ دس واز, اب میں اپنے آپ کو ایج کروں گی لیکن دیٹس فائن. میں نے MBBS ختم کیا ایٹ 1972-73 میں. تو اس زمانے میں نا جب آپ شروع کرتے تھے تو یو بیکیم اے ڈاکٹر ایٹ ایج 22-23, کیونکہ وہ میٹرک کے بعد آپ FSC کرتے تھے اور اس کے بعد آپ MBBS. اچھا MBBS کے دوران جب میں نے کہہ رہی تھی نا کہ میں نے دیکھا ہر قسم کے لوگ, اور موسٹلی گنگا رام از اے پبلک ہاسپٹل ہے, تو وہاں پہ تو موسٹلی وہی لوگ آتے ہیں جو لیکن اس زمانے میں ایک بات تھی کہ اس زمانے میں کیونکہ پرائیویٹائزیشن اتنی نہیں تھی, پرائیویٹ ہاسپٹلز نہیں تھے, تو موسٹلی جو تھے وہ پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس تھے, پبلک سیکٹر کے تعلیمی ادارے بھی تھے اور علاج کے ادارے بھی. تو اس میں یہ تھا کہ آپ کو ہر کسی سے آپ کا رابطہ واسطہ پڑتا تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ, جب لوگ آتے تھے نا گاؤں سے بیچارے, اور کئی آتے تھے بالکل جیسے بچوں کو ایمیسیٹیڈ ڈی ہائیڈریٹڈ بچے لے کے آ رہے ہیں, تو اس وقت میرا ایک ڈریم تھا جو کہ اب میں سوچتی ہوں کہ اٹ واز کائنڈ آف سلی, کہ میں اس وقت ایک موونگ یا وہ ہوتا ہے نا موونگ کلینک بناؤں گی کسی بس میں, کسی ٹرک میں, اینڈ آئی ول گو فرام ولیج ٹو ولیج. اور میں وہ کہتے ہیں نا غربت کے جو ہمارے لوگ ہیں میں ان کی وہ کروں گی. تو دیٹ از ہاؤ واز مائنڈ سیٹ اس وقت. اس وقت میرا خیال ہے کہ اٹ واز ٹرو فار ایوری بڈی. میم ٹپیکل سرمایہ داروں نے جو آپ کا مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا, ہمیں خود ہی انیشیٹو لے کے چھوٹی چھوٹی خیراتی کاموں سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اف آئی آسک, اگر تو میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں
تو مجھے لوگ ولیوں کا درجہ دے دیتے ہیں, اور اگر میں یہ پوچھوں کہ لوگ بھوکے کیوں ہیں تو مجھے کمیونسٹ کہتے ہیں. جی, بیکاز یو آر گیٹنگ ان ٹو دا روٹ کاز آف ہنگر اینڈ پاورٹی, کہ یہ کیوں ہے آخر. میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا, بہت سالڈ ورڈ بولا, کہ اگر آپ بھوکے کو پوچھیں گی کہ کھانا کیوں کھانا دے دیں تو تم کہیں, اگر آپ بھوکے کو کھانا دے دیں گی تو لوگ کہیں گے کہ واہ کیا بات ہے اس کی, لیکن اگر پوچھیں گے اس کو کھانا کیوں نہیں ملا, ہاں تو آپ پھر سوشلسٹ یا کمیونسٹ ہیں. اور اس کو اتنا بدنام کر دیا انہوں نے کہ حد ہی. ہاں جی, میں نے بھی آنا کہ مجھے تو یہی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں ہم سچے پکے مسلمان اور سوشلسٹ ہیں, تو ہمیں تو بتایا گیا کہ سوشلزم جو ہوتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں, وہ مسلمان ہوتے ہیں. میں نے لیکن اس سے بھی میں نے آگے آنا. اچھا میم, اب آپ پاکستان کے اندر ہی ہیں, آپ ڈاکٹر بن گئیں, سب آپ پڑھائی بھی کی ہوگی, ایک پریویش لائف بھی تھی, فوجی بیک گراؤنڈ اب آپ کا بن گیا, تو ڈیفینیٹلی کچھ آپ کے ڈیکورمس بھی ہوں گے. میم اس ٹائم کے پاکستان میں اور اس ٹائم کے پاکستان میں اگر آپ سے خواتین کا رول پوچھوں تو وہ کیسا ہے؟ آپ پورے پاکستان میں, پورے لاہور میں خاص کر کے چلیں, ہر طرف CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے, 15 کا بٹن لگا ہوا ہے بوتھ کے اوپر. پھر بھی میری کچھ خواتین سے بات ہو رہی تھی اور میرے پاس آتی ہیں شوز میں, تو کہتی تھیں کہ وی آر ویری انسیف. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے کہ بی ہر طرف کیمرے لگے ہیں, 15 کے بٹن لگا دیے, تم کیا تمہیں کچھ زیادہ تو نہیں ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہیں, اور کیا کریں تمہارے لیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میری جو مدر کہتی تھی کہ جو میرے ٹائم کا پاکستان تھا نا وہ اور تھا, نہ کوئی کیمرے تھے نہ کچھ اور تھا, لیکن شاید ہیومن کانشیس لیول ڈفرینٹ ہوگا. تو میم بینگ اے امپاورڈ وومن, آپ بتائیں کہ اس وقت کی لڑکی اگر آپ ہوتی تو آج کے ٹائم پہ سروائیو کرتی؟ بالکل, مطلب دیکھیں اس میں دیر آر مینی فیکٹرز ود دیٹ. ایک تو ماحول ہوتا ہے, دوسرا آپ کے پیرنٹس کی بیکنگ ہوتی ہے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں جن لڑکیوں کو, میں تو سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس اسپیشلی فادر, دے پلے اے میجر رول ان how girls grow up, how they think, how their world view is affected. تو اس زمانے میں اگر آپ واقعی فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس زمانے میں TV کے ڈرامے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور جو آج ڈرامے بن رہے ہیں, اینڈ سی ہاؤ ویمن, وٹ رولز ویمن پلیڈ ڈیورنگ دوز ٹائمس ان TV ڈراماز, اور آج کے دیکھ لیں. مطلب عورتیں جو تھیں وہ بالکل ایکولی بات کرتی تھیں, ان کو کوئی ڈر جھجک نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں آرٹ اور ڈرامہ اور میوزک جو ہوتا ہے نا وہ اپنے زمانے کی عکاسی کرتا ہے پورے ماحول کی. تو آپ کو وہیں سے پھر آپ اگر جا کے سرچ بھی کریں, آپ نے کیا بھی ہوگا کہ اس زمانے میں جب ٹورسٹ آتے تھے ان کی خواتین کیسے پھرتی تھیں, کیسے ان کو وہ ہر جگہ جاتی تھیں, ان کو ویلکم کیسے کیا جاتا تھا. میم آپ نے ہپی کلچر کی بات کی, تو آپ کا MBBS ختم ہوا 1972 میں. میم یہ وہ دور تھا کہ میرے والد صاحب اب حیات نہیں ہے, وہ بتاتے تھے کہ کراچی کے بیچ کے اوپر لڑکیاں اسکرٹ پہن کے گھومتی تھیں. ایسے ہی تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. ہاں دیکھیں لباس جو ہے نا وہ بہت ہی مذہب بھی پرسنل چیز ہے اور لباس بھی پرسنل چیز ہے, اور کوئی کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے, کوئی کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے. اگر آپ 2-3 لوگوں سے 10 لوگوں سے ان کی اوپینین پوچھیں جی تو یونیفارمٹی تو نہیں ہوگی نا. اور پھر آپ کے اسلام بھی ایک کوئی یونیفارم نہیں ہے. اسی ملک میں آپ دیکھ لیں مسجدیں تک تو انہوں نے الگ الگ بنائی ہوئی ہیں. تو ہاں جی میم, اگر کسی دن ریفرینڈم ہو گیا کہ کس کے والا ٹھیک ہے تو وہ تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا, اور کتنے لوگ بچیں گے میم, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ٹرو دس از, ابھی محرم آنے والا ہے, ٹھیک ہے. میرے گھر میں جو میری والدہ کی ٹیک کیئر کرتی ہے نا خاتون, وہ شیعہ ہے, اس کا خاندان شیعہ ہے, اینڈ دے آر فرام ڈیرہ اسماعیل خان. تو وہ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے لاہور میں ٹو ٹیک کیئر آف ہر. انہوں نے ایک نیا گھر لیا, کرائے پہ ہی لیا, لیکن اس علاقے میں لیا جہاں زیادہ شیعہ ہیں, اور وہ ڈر رہی تھی. وہ ایکچولی شی واز فائٹنگ ود ہر ہسبینڈ کہ اس علاقے میں کیوں لیا, بیکاز ڈیرہ میں شیعہ سنی بہت فساد ہوتے ہیں. شی سیڈ کہ آپ ہماری زندگیاں اس میں ڈال رہے ہو, خطرے میں ڈال رہے ہو, اس علاقے میں گھر لے کے جہاں یہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہاں پہ کوئی خون خرابہ ہو, کوئی لڑائی ہو. تو آپ دیکھیں, مطلب دس از سیڈ کہ اگر آپ اس ملک میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا, جو کہ میں مطلب وہ اس کی بھی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں اور وجوہات بتائی جاتی ہیں, لیکن اگر اس ملک میں آپ صرف جو 2 میجر وہ ہیں تو پھر ان میں اتنا کانفلکٹ ہے کہ آپ کو سیکیورٹی متعین کرنی پڑتی ہے. بھینگا سنی میرا سب سے قریبی دوست جو ہے وہ اہل تشیع ہے, بالکل, اور
اہل تشیعوں میں بھی بہت زیادہ ورائٹیز ہیں, بالکل سنیوں میں بھی بہت زیادہ ورائٹیز ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ کون سا والا, ہم آپس میں بھی کنفیوز ہیں. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون سے والے امام کو مانتے ہو, مجھ سے کسی سنی نے پوچھا, تو میں کہا سنیوں میں بھی امام ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو بہت پہلے سے جو 4 اسکولز آف تھاٹس ہیں وہ تو بہت پہلے سے وہ ہو گئے تھے, اور اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ علاقوں میں تھے, اور لوکل جو مسائل تھے اس سے بھی اس کا بھی امپیکٹ تھا ان پہ. تو یہ تو بہت, اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں. لیکن کہتے یہ ہے میم, یہ کہتے یہ ہیں کہ سننے میں ایسا آتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں نا, تو ہر روشن خیال شخص پاکستان کا, اب تو خیر روشن خیال ہی رہی نہیں, بالکل ایسا ہی ہے, ہر روشن خیال شخص جو تھا اس کا فرض تھا کہ وہ ضیاء الحق سے نفرت کرے. اب یہ بھی مجھے نہیں معلوم اس زمانے میں, کیونکہ میں اس وقت یو ایس میں تھی جب ضیاء الحق کا جو ہی دور شروع ہوا, تو آئی لیفٹ. میم ان کا ریفرینڈم کا آپ کو سوال پتہ؟ ہاں مجھے پتہ ہے سوال. تو ان کا سوال یہ تھا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, کہ کیا آپ پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے یس تو چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی, اب آپ کہیں گے نہیں تو آپ باہر ہیں, آپ کو تو وہ قتل کر جی آپ پہ فتویٰ لگ سکتا ہے کسی چیز کا. جی تو وہ دیکھیے وہی تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ریلیجن کو استعمال کیا گیا ہے, ہر مطلب بادشاہوں نے بھی استعمال کیا ہے, انگریزوں نے بھی استعمال کیا. ابھی ہم نے ریلیجن کے استعمال پہ تو ہم نے ابھی آنا ہے میم. اب ہم آگے آپ کو لگا کہ پاکستان میں چینج چاہیے, تو آپ نے ایک موونگ وہیکل کہی کہ میں گاؤں ٹو گاؤں جاؤں گی, لوگوں کو ٹھیک کروں گی. اس کے بعد میم جو مجھے جتنا پتا کہ آپ امریکہ گئیں اور آپ بہت بڑی ڈاکٹر بن گئی, آپ پھر سرمایہ دار نظام کا حصہ بن گئی. اب بڑی ڈاکٹر چھوٹی ڈاکٹر کا تو مجھے نہیں معلوم, آئی واز جسٹ فیملی فزیشین, لیکن سرمایہ داری نظام تو ہے نا. تو آپ جب جاتے ہیں ادھر, اینڈ دیٹ از ون تھنگ دیٹ میڈ می ایکچولی جوائن اور بی اے فاؤنڈنگ ممبر آف HDF. اس پہ ہم بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے جو وہاں پہ نوٹس کیا وہ یہ کیا کہ میں جو بنی تھی ڈاکٹر, اور میرے ذہن میں جو یہ خیالات تھے کہ میں گاؤں گاؤں جاؤں گی, وہاں کا جو سسٹم ہے اٹ واز ٹوٹلی اپوزٹ آف دیٹ. مطلب اٹ واز اس زمانے میں بھی شاید اتنا منی اورینٹیڈ نہیں تھا, بیکاز کیپٹلسٹ سسٹم واز ناٹ ایز اسٹرانگ ایز اٹ از ناؤ. تو وہ تو سسٹم تھا, اس میں ہی آپ کو پریکٹس کرنا تھا, یا دوسری آپشن تھی کہ آپ واپس آ جائیں. تو آئی تھنک دا لاجیکل, اب پھر ظاہر ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی تھے, تو اٹ واز کائنڈ آف اے جوائنٹ ڈیسیژن. تو پھر فیصلہ یہی کیا کہ وہاں پہ ہم کم از کم وہ کر لیں, ریزیڈنسی کر لیں, پھر تھوڑا سی پریکٹس کر لیں, تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کر لیں, پھر واپس آئیں. تو وہ واپس آنے کا جو خواب ہوتا ہے نا, وہ اس وقت تک آپ اتنے سسٹم میں دور چلے گئے ہوتے ہیں کہ پھر واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے تو کافی جلدی پھر آ کے ان چیزوں کو دوبارہ دیکھا. اچھا میں پاکستان چاہے گئی بہت پہلے, لیکن مطلب پاکستان سے بہت پہلے گئی, لیکن میں ہمیشہ پاکستان آتی رہی ہوں سال میں کم از کم 3 دفعہ. اور پھر جب میں HDF میں تھی تو میں 4 دفعہ بھی آتی تھی پاکستان, جسٹ ٹو وزٹ دوز ایریاز. تو میں پاکستان سے ڈسکنیکٹ میرا کبھی نہیں تھا. لیکن میں وہ سوال ہمارا بیچ میں رہ گیا کہ اگر آپ 1973-4 کے پاکستان میں اس وقت کی لڑکی ہوں, لیٹ سپوز میں آپ کو آپشن دوں کہ آپ 22-23 ایئرس کی ہیں, اور آپ 1975 کے پاکستان میں رہنا پسند کریں گی, یا آپ آج کے پاکستان میں رہنا پسند کریں گی؟ ڈیفینیٹلی 1975 کے پاکستان میں. نہیں میم ایک سیکنڈ, آپ 50 سال پیچھے رہنا پسند کریں گی؟ بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت عورتوں کے لیے کتنے راستے کھلے تھے, کیا کیا وہ کر سکتی تھیں, معاشرہ اتنا تنگ نظر نہیں تھا. میں تنگ نظر ہی کیا اس ٹائم پہ تھا اور اب کیا نہیں ہے؟ مطلب اس ٹائم پہ لڑکیاں جا سکتی تھیں, آ سکتی تھیں, اکیلے سڑکوں پہ گھوم سکتی تھیں, ان کو ہر وقت اپنے ساتھ کسی مرد کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنے کیمرے لگا دیے مریم نواز, خاص کر کے لاہور میں, باقی تو پتہ نہیں. تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نے اتنا دیکھیں, جب آپ لوگوں کو نا اتنا گھٹن کے ماحول میں وہ کرتے ہیں نا کہ آپ کسی کو کوئی کرنے کی آزادی نہیں ہے, بولنے کی آزادی نہیں ہے, ہنسنے کھیلنے کی آزادی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی آرٹ, کلچر, ڈرامہ, فلمیں, میوزک, ہر چیز تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ خراب ہو گئی ہے. تو لوگوں کے پاس نہ کوئی اپنا فرسٹریشن نکالنے کا کوئی ذریعہ ہے, نہ ان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں ان کو کوئی عملی جامہ پہنانے کا ذریعہ ہے. یعنی وہ جو کہتے تھے ایمٹی برین از اے ہاؤس آف ڈیول, وہ والا
ایمٹی برین تو میں نہیں کہوں گی, برین کو کچھ دوسرے خیالات سے بھر دیا گیا ہے, اس میں ایک تنگ نظری پیدا کر دی گئی ہے, اس میں تعصب پیدا کر دیا گیا. عورت کو تو ایک کموڈٹی یا پروڈکٹ بنا دیا میم. اچھا دیکھیں, عورت کو تو کیپٹلزم میں بھی کموڈٹی ہی سمجھا, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ, اور دیٹ از ٹرو کہ جتنا زیادہ کیپٹلزم آتا جائے گا اس میں ہر چیز کموڈٹی بنتی جائے گی. دیکھو ہم کیپٹلزم اور سوشلزم پہ اگر پھر ابھی ہم کلیریفائی کر دیں کہ معذرت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو یہاں پر کیپٹلزم اور سوشلزم کے فرق کا نہیں پتہ. ان کو یہ لگتا ہے کیپٹلزم کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ کے بہت قریب ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو ہیومن کانشیسنس بتا رہا ہوں. اور سوشلزم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے بہت دور ہے. اور دونوں کو یہ نہیں پتا کہ دونوں پولیٹیکل ماڈل ہیں, سیاست کے دو ماڈل ہیں, ان کا ریلیجن سے دونوں کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. اچھا, دونوں جو ہے نا ایکچولی معیشت کے ماڈل ہیں. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو یو رن یور اکانومی, ہاؤ یور اکانومی از اسٹرکچرڈ, دے آر ایکچولی ماڈلز آف دیٹ. But because economic system and political system are, we say کہ they are two sides of the same coin. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق بھی ہے. تو جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے, ہم کموڈٹی کی بات کر رہے تھے نا, تو کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے اس کا تو بنیادی جو کہتے ہیں نا نظریہ یہ ہے کہ جو چیز بک سکتی ہے اس کو بیچو, جتنے زیادہ منافع پہ بک سکتی ہے اس کو بیچو, اینڈ میکسیمائز یور پروفٹ. تو اس میں کموڈٹیز تو آ ہی جاتی ہیں, خوراک کی جو چیزیں ہیں وہ بھی کموڈٹی بن گئی ہے, دوائیاں بھی کموڈٹی بن گئی ہیں, اور اسی طرح عورت بھی کموڈٹی بن گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ریلیجن بھی کموڈٹی بن گیا ہے. جی, سو ریلیجن کو بھی امیر کا معذرت کے ساتھ امیر کا اسلام اور ہے, غریب کا اسلام اور ہے. امیروں نے اپنے جو اسلامی جو ان کے فائدے میں تھے نا کانسیپٹس, وہ اتنے عام کر دیے ہیں کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے خیالات ہیں. میم وہ آپ کی وہ بات ہے نا کہ آپ لوگ بلیو کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اب آپ دیکھ لیجیے گا, میں اگر اس کانٹینٹ کی ریل بناؤں گا تو اس کے نیچے بہت زیادہ لڑائی ہوگی, گالم گلوچ ہوگی کہ امیر غریب خدا نے نہیں بنائے. یہ ایک سوال ہے, اور ہمیں اچھا اسلام ہی کہتا ہے ہمیں کہ آپ سوال کرو, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, سوال پہ تو کوئی پابندی نہیں, لیکن ہمیں خاص کر کے کچھ حضرات, مولانا حضرات جو جن کے پاس طاقت آ گئی, انہوں نے کہا جی وہ خود بے شک مولانا طارق جمیل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل ارب پتی ہیں میم, اربوں خربوں پتی ہیں میم, اتنی دولت اللہ کے خزانوں کی ان کے پاس, لیکن ان کو جب کوئی غریب کہے نا کہ مولانا یہ تھوڑی سی دولت خدا نے آپ کو دی ہے مجھے بانٹ دیں, تو کہتے ہیں خدا سے مانگ وہ دے گا تجھے. اس کو پھر میم وہاں پر شاید پھر ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ وہ اللہ میاں ہم سے کم پیار کرتے ہیں, ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ نے بھی کہا کہ لوگوں کا ایک کانشیسنیس ہے یا لوگوں کے خیالات ہیں یا نظریات ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ امیر غریب خدا نے بنایا. اب یہ مارکس نے کہا تھا کہ جو رولنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں, دے آر ایکچولی دی آئیڈیاز آف دا رولنگ کلاس, بیکاز جو آئیڈیاز رولنگ کلاس کے حق میں ہوتے ہیں وہی پروموٹ کیے جاتے ہیں, اور وہ آئیڈیاز وہ ہوتے ہیں جن سے ان کی سپریمیسی جو ہے وہ قائم رہے, اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. بیکاز دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کنٹرول کرتے ہیں نا کسی بھی انسان کو یا سوسائٹی کو, اور یہ تو کلونیل سسٹم میں بھی ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ذہنی طور پہ چینج کیا ہے. اور یہ جو ٹیکٹک ہے یہ تو رولنگ کلاس کی ایک ٹیکٹک ہے جو کہ سرمایہ داری نظام میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. جنگوں کے لیے لوگوں کو آمادہ کر دیا جاتا ہے. یہ جو پورا سوشلزم کے خلاف جو ایک فلسفہ ہے, یہ رولنگ کلاس جب سوویت یونین کا انہدام ہوا تو اس کے بعد ان کو کھلی چھٹی مل گئی اور انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. اچھا میم, کتابیں پڑھنے کا تو ہمارے ٹائم نہیں ہوتا, تو چیٹ جی پی ٹی سے بھی اور جو اے آئی سے میں نے کنفرم کیا کہ یار کوئی ایسی کتاب دے دو دنیا کے اندر جس میں کسی بادشاہ کی عظمت نہ دکھائی گئی ہو, بتایا گیا ہو بادشاہ بیمار ہو گیا, بادشاہ کا گلا خراب ہو گیا, بادشاہ کا پیٹ خراب ہو گیا, ہمیشہ یہی دکھایا بادشاہ آتے تھے تو محل میں گھنٹیاں بجنے لگتی تھی. ہسٹری لکھوائی گئی نا میم ساری, ہسٹری تو ساری فکشن ہے میم جو اگر دیکھا جائے تو بالکل ایسے. اور اس زمانے میں تو بادشاہ اپنے ساتھ خاص لوگ رکھتے تھے جو ان کی نہ صرف کہ ہسٹری لکھتے تھے بلکہ ان کی تعریف میں قصیدے بھی لکھتے تھے. اور تو وہی چیزیں جو تھیں وہ آگے جا کے, کیونکہ میم بادشاہوں کو بھی تو یہ بلیو تھا نا کہ ہمیں خدا نے, ان کو سم آف بلیو تھا کہ خدا نے ہمیں یہ رتبہ دیا. پتہ نہیں ان کو بلیو تھا یا نہیں تھا, لیکن دے ڈیفینیٹلی یوز دیٹ کانسیپٹ ٹو کنٹرول
their public. ٹھیک ہے میم. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کور سوال کی طرف. اس کے بعد ہوا کہ آپ ایک دم شفٹ ہوئی, آپ نے کہا میں نے لیفٹ ونگ کی سیاست کرنی ہے, میں نے سوشلسٹ بننا ہے, اور آپ نے اپنے اوپر ایک دم ایک الزام لگوا لیا اس دنیا کے اندر, خاص کر کے تھرڈ ورلڈ میں. پاکستان کو ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں, لوگ بڑا برا مانتے ہیں. او بھائی ہم فورتھ, میرے خیال سے فورتھ ففتھ ورلڈ میں ہو گئے ہیں اب تو, تھرڈ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن ایسے معاشرے میں آپ نے کہا کہ میں نے پاکستان کے اندر لیفٹ کے بارے میں بات کرنی ہے, سوشلزم کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ NGOٹک کام کر رہی تھی, وہ آپ نے چھوڑا, ہم اس پہ آئیں گے. آپ ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر تھی, آپ اس کے بورڈ فاؤنڈیشن کے, آپ اس کے بورڈ کے اندر تھیں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا کے اندر بھی کافی کام کیا, اور ڈیفینیٹلی آپ نے ڈفرینٹ NGOs کے اندر بھی کام کیا. نہیں, اور کسی NGO کے ساتھ اور آپ نے نہیں کیا میم اس کے اندر. لیکن میم آپ کو کب ریئلائز ہوا, یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو غریب ہیں یہ اللہ میاں نے نہیں بنائے, یہ امیروں نے بنائے ہیں, یہ کب اور کیسے ہوئی میم؟ اچھا, یہ بات تو میں کبھی بھی اس بات پہ مجھے یقین نہیں تھا کہ نہ میں اس کو مانتی تھی کہ امیر و غریب خدا نے بنائے ہیں. اس کو ہمیشہ میں سمجھتی تھی کہ دس از اے میل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ فنکشن آف دا سسٹم. لیکن جب میں HDF میں تھی اور میں اس کی وجہ سے میں بہت سے ایسے علاقوں میں گئی جہاں پہ کہ بہت سے لوگ نہیں گئے ہوں گے. فار انسٹنس میں بلوچستان میں گئی, میں KP میں تو خیر میں کافی زیادہ ویسے بھی جاتی ہوں, اور پھر پنجاب, مطلب جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز جن کو آپ کہتے ہیں. تو جو میرا ایکسپیرینس تھا HDF کے ساتھ, اور ہمارا جو ایک پرانگ تھا اس کا پروجیکٹ کا, وہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں غربت دور کرنی ہے, پاورٹی ایلیویشن ہم اس کو کہتے تھے. یہ ہمارا ایک وہ تھا. اس پاورٹی ایلیویشن میں بچوں کی, مطلب عورتوں کی ٹریننگ, ان کو سلائی کڑھائی, پھر لوگوں کو اس کی ٹریننگ, کسی کو پلمبر, کسی کو نائی, کسی کو کیا, اور پھر لوگوں کو اسکل, ہاں, انہینسمنٹ. پھر ہم نے ان کو مائکرو کریڈٹ دینا کہ کوئی اپنا کریانہ کی دکان کھول لے, کوئی مویشی خرید لے, کوئی یہ, مطلب مختلف تھوڑے چھوٹے چھوٹے کاروبار. میں 10 سال 11 سال تقریباً میں اس میں رہی, اور میں ہر سال, میں نے آپ کو بتایا میں پاکستان آتی تھی, میں کم از کم 3-4 دفعہ جاتی تھی, اور ہر پروجیکٹ میں آئی یوز ٹو وزٹ ایوری پروجیکٹ. اور میں نے یہ دیکھا 10 سال کے بعد کہ غربت نہ ختم ہوئی ہے. مطلب ہم نے سروے کرایا ایک آفٹر 10 ایئرس کہ ہم نے دیکھیں ہماری آرگنائزیشن نے کیا کتنا ہے. تھوڑی بہت ہم نے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ بہتر کیا, تھوڑا بہت ہم نے تعلیم میں, مطلب جن کو بالکل ہی موقع نہیں ملتا تھا ان کو ہم نے پرائمری سیکنڈری تک پڑھا دیا. غربت میں ایک ڈینٹ نہیں آیا, کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی فرق نہیں پڑا. تو مجھے پتہ چلا کہ غربت is so structural, so ingrained in this system کہ unless you fundamentally change the economic structure and power structure, آپ کیونکہ ڈیزائن اوپر سے ہوگا. ہاں, it is by design. اگر آپ اس کو براڈر کانٹیکس میں دیکھیں تو پورا جو آپ کا بینکنگ سسٹم ہے, پورا جو دنیا کا سسٹم, دنیا کا جو World War II کے بعد جو اکنامک سسٹم جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ رہا ہے, وہ جب بنا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پیسے کو, دولت کو غریبوں سے امیروں کی طرف منتقل کیا جائے. وہ چاہے غریب ملکوں سے امیر ملکوں کی طرف کیا جائے یا غریب لوگوں سے امیر لوگوں کی طرف. میں اس میں ایک چپ ان کر دیتا ہوں بالکل آپ کی بات کے اندر, کہ کرنسی بھی اللہ میاں نے نہیں بنائی. آف کورس اگر اللہ میاں نے بنائی ہے تو نعوذ باللہ ڈالر کو کیوں 300 روپے کا بنا دیا. اب تو میم جو افغانستان کا روپیہ ہے نا, وہ ہمارے 3 روپے, یعنی کہ ان کا 1 روپیہ کیش کروائیں گے, ہمارے 3 روپے ملیں گے. ڈالر 62 روپیز کا افغانستان کے اندر میم, جن کو ہم پتہ نہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے. لیکن میم آپ نے کہا کہ ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ لوگوں کو سکھائی وہاں پر, آپ اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا نا امیر غریب کی میں بات کر رہی ہوں کہ دولت کیسے منتقل ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا نے امیر و غریب بنائے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا نے امریکہ کو بھی غریب ملک بنایا ہے, پاکستان کو غریب ملک بنایا ہے, چائنا کو امیر بنایا ہے لیکن وہ امریکہ سے تھوڑا سا کم اس کا GDP ہے, اور انڈیا ہم سے بڑا ہے لیکن وہ امریکہ سے چھوٹا ہے. تو اور پورے دنیا میں ایک گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی ایک تقسیم ہے. گلوبل نارتھ میں امیر لوگ ہیں, ملک ہیں, اور گلوبل ساؤتھ میں جو ہے وہ اسی طاقت کی وجہ سے اب جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے, اس کی وجہ سے غزہ پہ ظلم ہو رہے ہیں.
تو یہ تو کنیکٹڈ ہے نا سارا. ناؤز باللہ اگر خدا نے امریکہ کو امیر ملک بنایا ہے اور طاقتور ملک بنایا ہے تو پھر غزہ پہ ظلم جو ہے وہ کیا خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ میں تو اس کو خدا پہ بہتان مانتی ہوں. ناؤز باللہ. تو اگر آپ پورے نظام کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر و غریب خدا نے بنایا تو پھر امیر ملک بھی خدا نے بنایا, غریب ملک بھی خدا نے بنایا. پھر ان کو پھر سجدہ کریں. پھر یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ پھر آپ کیوں لڑتے ہیں, کیوں جھگڑتے ہیں؟ یہ تو سارا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا چلا رہا ہے یہ نظام. تو میم اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی. آپ نے بتایا کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے. میں بھی ریسنٹلی ہائرنگ کر رہا ہوں میم ایک سیٹ اپ کے لیے, اور میں بڑا بلیسڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ آج مجھے ہائرنگ کا موقع مل گیا. میڈم میرے خیال سے مجھے 50 میں سے ایک بندہ بھی کمپیٹنٹ نہیں ملا. تو میں نے اس کا ماڈل بنا لیا. اس سے خیر میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا, سی وی دکھائی اپنی, میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا, میں یہاں پر کام کروں, یہاں پر کام کروں, اور میں ٹرینڈ کتنوں کو کروں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ اگر میرا کام ہے اس کے آگے بیٹھنا ہے یا میرا کام مارکیٹنگ کی پریزنٹیشن بنانا ہے, تو مجھے زیرو سے لے کے آخری کام تک کرنا آیا کہ میں سوچتا تھا کہ یار کچھ عرصے میں مجھے فیسیلیٹیشن ملے گی. مثال کے طور پہ میں آئیڈیا لکھ دیا کروں گا, مجھے پریزنٹیشن کوئی بنا دے گا. اس کے لیے انہوں نے ہمیں اے آئی دے دی, کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ اسکلڈ لیبر تو رہے گی نہیں اب پاکستان میں. تو میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں کمپیوٹر پہ بٹھاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, یہ کرنے کے کتنے پیسے لوگے. میں نے تو یہ کیا, میں کہا ٹھیک ہے ڈن, منہ مانگے پیسے. اچھا آپ کمپیوٹر پہ بیٹھو, 2 دن کام کرو, میں آپ کو 2 دن پے کروں گا. میں 8 گھنٹوں بعد وہ جتنے بھی میرے پاس ہیں میکسیمم لوگ ایسے گئے ہیں کہ مجھے ایک ضروری کام آیا, اس کے بعد دے نیور کیم بیک. کیونکہ میم اسکلڈ لیبر پاکستان میں ختم کر دی. میم اس کی سب سے بڑی وجہ میں کیونکہ آپ خود اسی بیک گراؤنڈ سے, تو میں آپ سے بات کروں گا. میم دیکھیں پاکستان میں کم از کم 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. ٹھیک ہے, سیڈلی نہیں میم, یہ سسٹم نے میم بنایا ہے. میم میری بات سنیں نا, جب غربت ہوگی تو امیروں کو یوز کرنے کے لیے ان کا کوئی نوکری کرے گا نا گھر میں. اگر غربت ہوگی تو کوئی امیر کو دبائے گا, ورنہ کوئی سارے امیر ہو گئے تو امیر کو دبانے والا کہاں سے ملے گا, اس کی گاڑی دھونے والا کہاں سے ملے گا اس کے گھر میں. تو میم یہ تو بائی ڈیزائن غربت رکھی گئی. 3 کروڑ بچہ میم پراؤڈلی پاکستان کے اندر اسکول نہیں جاتا. آج کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جو کل آبادی ہے اس کا 60 سے 70% 30 سال سے کم کا. اب 30-40 سالوں سے بچے اسکول نہیں جا رہے, 30-40 سالوں سے. تو وہ جو 70% کے اندر سے 3 کروڑ لوگ ہیں وہ اسکول نہیں کبھی گئے ہوئے. انہوں نے کبھی کو ایجوکیشن میں لڑکی نہیں دیکھی, لڑکیوں نے لڑکا نہیں دیکھا, لڑکوں کو اپنی گرومنگ کا نہیں پتا, لڑکیوں کو اپنی گرومنگ کا نہیں پتا. ان کے خواب بہت بڑے ہیں ٹک ٹاک دیکھ کے. شادیاں کیسی ہوں گی میم کہاں پر, یہاں پر. میں اس میں بات اس کے میں ہم اسکل لیبر کی بات کرتے ہیں, میں کسی اور سائڈ پہ نکل گیا کہ میم مجھے آپ بتائیں کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے جو ڈاکٹر بنے اسکل لیبر کے لیے لوگوں کو سکھانے گے. ہمارے پارلیمنٹ میں ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے ثاقب چدر صاحب, بڑے مشہور ہوئے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر دی انہوں نے کہ مومنا کو گاڑی دی ہے انہوں نے. اور میم لازمی بات ہے اس کا ریلیشن میں آئیں گے, کچھ تو اس کی ہوگی نا, پیمنٹ ہوگی, وہ انہوں نے مانیٹری کر دی, وہ پے ہو گیا, جو بھی تھا وہ کر دیا. لیکن میم سب سے امپورٹنٹ چیز, وہی ثاقب چدر صاحب 2017 کے ایک پروگرام کے اندر پولیس کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے اور گردوں کے کیس میں پکڑے گئے ہیں. ہاں جی, ویڈیوز مارکیٹ میں ہے میم, لیکن ہمارا لیڈر ہے میم, اس کے خلاف بات کریں, پتہ نہیں اس پہ بھی کوئی مسئلہ آ جائے گا. لیکن میم ہم نے تو کشتیاں جلائی ہوئی ہیں, دیکھی جائے گی, نبڑ لیں گے پھر, ایسے تو ایسے ہی صحیح. لیکن میم موسٹ امپورٹنٹ چیز, مجھے دکھ نہیں ہوا. مجھے ثاقب چدر کو وہ پروگرام دیکھ کے جس میں وہ جیل کے اندر ایسے کھڑا ہوا اور اس کے اوپر وہ جو آرگن ٹریفکنگ کا الزام ہے, تو وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے اور اس میں ملزم بنا ہوا ہے مجھے, اور جعلی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. مجھے دکھ نہیں ہوا میم, مجھے اس کو لیڈر بنا ہوا دیکھ کے بھی دکھ نہیں ہوا. لیکن میم ہوا کیا, اب وہ 2023-24 میں پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہوا اسپیچ کر رہا. میم پتا اس کے پاس پروفائل کیا, میں آپ کو میم نام لے کے بتاتا ہوں. اس کے پاس پروفائل تھی اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ. اس سے اسے پوچھا جی آپ کی کیا بات ہو, کہتا ہے اسکل ڈیولپمنٹ. میم اس کو انٹرپرینورشپ کی اسپیلنگ نہیں آ رہی, انٹرپرینورشپ اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے حکمرانوں نے چوز کر لیا ہمارے. بالکل میم آپ میری بات سنیں, اس ملک کے اندر, جس ملک کے اندر آپ اس طرح کے لوگ ہمارے پہ حکمران مسلط کر دیں گے اور عوام ان کے پیچھے اس لیے گزرے گی, بڑے بڑے ویلاگر ان پہ ویلاگ اس لیے کریں گے کہ اس کے پاس 18 گاڑیوں کا اسکواڈ ہے. تو میم میرے خیال سے
یہی وہ بادشاہت ہے جس کو ختم کیا تھا خدا نے, جس کو موسیٰ نے ختم کیا تھا اس بادشاہت کو, اور آج وہی بادشاہت انہی لوگوں نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے فرعون بنا لیے. میم اچھا, آپ نے بہت سی باتیں کہہ دی ہیں اس پوری ایک اس میں, تو جہاں تک یہ نااہل لوگوں کا اسمبلی میں بیٹھنا ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے بلوچستان میں لڑکیوں کو, میرا خیال ہے 3 یا 4 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے, مطلب انہوں نے کوئی بات کہی تھی, اور پھر وہ جو وزیر جس نے یہ کہا تھا, جو بندہ جس نے یہ کہا تھا, وہ کوئی وزیر شزیر بن گیا تھا, مجھے اب پوری ڈیٹیل بھی نہیں پتہ. تو یہ تو کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ یا کوئی بہت کیا کہنا چاہیے کیا دھماکہ خیز بات نہیں ہے. وہ نبیل قبول صاحب ہے, معذرت کے ساتھ نبیل قبول صاحب ہے, ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ان کو نادر علی نے پوچھا کہ لڑکی پسند آتی تو کیا کرتے تھے, تو اٹھا لیتے تھے. ہاں, تو میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس پورے آپ نے نا بہت سارے سوال اٹھائے ہیں جو کہ اس معاشرے کے ناسور میں سمجھتی ہوں بن چکے ہیں. آپ نے 3 کروڑ بچوں کے اسکول نہ جانے کی بات کی, آپ نے اسکلز لیبر کے نہ ملنے کی بات کی, آپ نے یہ اس پورے کے کیسے کیسے لوگ ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, یہ آپ اگر پیچھے جا کے دیکھیں 50 سال پیچھے چلے جائیں پاکستان کے حساب سے, تو کلچر تو یہی تھا, لیکن جوں نیو لبرل سسٹم آپ کا ملک پہ مسلط ہوتا چلا گیا ہے, تو آپ کے تعلیمی ادارے خراب ہوتے جائیں. میم آپ نے نیو لبرل کا ورڈ بولا, میں 99% شیور ہوں کہ کسی کو نہیں پتہ ہے لفظ کیا ہوتا ہے, تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیں. اچھا, نیو لبرل ایکچولی کیپٹلزم کی ایک فارم ہے, ایک فلاسفی ہے, جس میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں, کہ آپ امیروں کو مراعات دیتے جائیں, ان کو بزنسز بڑا کرنے کی اجازت دیتے جائیں. ہم ٹرکل ڈاؤن اکانومی بھی کسی کو نہیں پتا, تو ہم نے اس کی مثال رکھی ہے, میں ایڈ آن کر دیتا ہوں تاکہ وہ ایجوکیٹ ہوتے رہیں کہ اگر ایک جگ کے اندر آپ پانی بھرتے رہیں گے, جو گرے گا وہ غریبوں کے لیے ہوگا, جب تک وہ جگ بھرا رہے گا وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑے میرے ساتھ صحافی بھی ہیں, اور وہ ماشاء اللہ وہ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی, ان سے بس کوسچن ہوا تھا کہ ایک دفعہ تو نہیں ان کو پتہ نہیں تھا ٹرکل ڈاؤن کیا ہوتی ہے. سو دس از وٹ نیو لبرل اکانومی از, کہ آپ نے بس امیروں کو ہر چیز مراعات دینی ہے, آپ نے ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینی ہے, ریاست کا رول آپ نے ختم کر دینا ہے معیشت سے. ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ میک شور کرے کہ بچوں کو تعلیم ملے, نوجوانوں کو ہنر ملے, جابز ملیں, ٹرانسپورٹ, گھر, اور اب تو بجلی, پانی, ہر چیز جو ہے وہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی ہے. تو یہ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تھا, اس کے بعد یہ ایک فلاسفی تھی جو پورے دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ گلے میں ٹھونس دی گئی غریب ملکوں کے خاص طور سے. تو بات میں یہ کری تھی کہ اس اکانومی کی وجہ سے, پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے, ریاست کا رول ختم ہونے کی وجہ سے جو ہمارا تعلیمی نظام خراب ہوا ہے, جو ہمارے علاج اور صحت کا نظام خراب ہوا ہے, اس میں یہ تو ہونا ہی تھا. دیکھو اس کا تو کوئی وہی نہیں تھا نا, کیا کہنا چاہیے, کوئی اس کا انجام اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو دس از آل ریلیٹڈ. آپ کسی ایک مسئلے کو پکڑیں گے, اس کا سرا آخر میں جا کے یہیں تک سسٹم کے ساتھ ہوگا, اور میم وہ سسٹم کے ساتھ ہوگا جو مین میڈ ہے. ہاں, اسی کی میں بات کر رہی ہوں. قاضی صاحب ہے, میں ان کی بات انڈورس کروں گا. میم بڑی ایک اچھی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا خدا کی طرف سے صرف ایک ہی غم ہے, غم جو ہے نا خدا کی طرف سے وہ صرف ایک ہے میم, وہ ہے جدائی کا, باقی سارے مین میڈ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, اور غم ہے کیا, آپ کس چیز سے غمگین ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے پرسنل ریلیشن شپس جو ہیں, اگر وہ ان میں وائلیشن ہو, وہ بھی خدا کے بنائے ہوئے نہیں میم. جی دیکھیں, ریلیشن شپ تو خدا نے, مطلب آپ کے والدین جو ہیں وہ ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن میم وہ جب پرسنل, میم اس میں ایڈ آن کروں گا, جو پرسنل ریلیشن خراب ہوتے ہیں وہ اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں سے آپ سرا پکڑیں گے مسئلے کا, وہ آخر میں اکانومی کے ساتھ جوڑو گا. امیروں کے گھر میں لڑائیاں کم ہوتی ہیں میم, ان کے گھر پیسے ہوتے ہیں. امیروں کے گھر میں لڑائیاں کم ہوتی ہیں, امیروں کے بچے جو ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں, ان کے آپس میں فیملی رفٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے. جو غریب ہیں ان کی آپس میں جیلسی زیادہ ہوتی ہے, ایک بچہ زیادہ پڑھ جائے یا زیادہ آگے بڑھ جائے تو اس کا وہ جواد احمد صاحب کہتے ہیں کہ جو بیٹا زیادہ کماتا ہے ماں اس کو بوٹی بھی بڑی ڈال کے دیتی ہے, تو وہ بات جنون ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, لیکن میں بتاؤں کہ یہ بات صرف بیٹوں کی نہیں ہوتی. اس کا دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانا گھر میں پکتا ہے تو مردوں کو پہلے ملتا ہے, عورتوں کو جو ہے یا لڑکیوں کو جو ہے اس کا جو اینڈ پورشن ہوتا ہے نا وہ ان کو ملتا ہے. دس از ہاؤ
یہ جو سسٹم آپ کا ہے نا ڈسکرمنیشن بلڈ کر دی گئی ہے. سو whoever وہ کہتے ہیں نا جس کے ہاتھ میں پرس اسٹرنگ ہے, پرس اسٹرنگ کا مطلب ہے کہ جہاں دولت ہے اور اس پہ آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے, دیٹ پرسن از دا رولنگ پرسن. اس کے وہی جو ہے سسٹم چلاتا ہے اور سسٹم پھر اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. جی. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے, مطلب گھر کا چودھری تو میم عورت ہوتی ہے میم, لیکن کس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں چودھری؟ دیکھیے میم میں آپ کو بتاتا ہوں, کپڑے عورت نے دھونے ہوتے ہیں, کھانا عورت نے پکانا ہوتا ہے, گھر کی صفائی عورت نے کرنی ہوتی ہے. تو نہ ہوئی نہیں وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وہی تو کہتا ہے جی یس کار دی مالک ہے, میری بیوی ہے, کپڑے بھی آنے توڑے نے, برتن بھی آنے توڑے نے, بچے بھی آنے اسکول بھیجنے نے. میں نے آ کے بیٹھ اور میں نے اسپورٹس دیکھے. لیکن میم وہ دیکھے نا, لیکن میم پاکستان جیسے معاشرے کے اندر میم عورت پریویلیج نہیں ہوئی نا, کہ ادھر مرد جاتا ہے, پیسے کماتا ہے, ساری ٹینشن لیتا ہے عورت کو لا کے, بس کپڑے شپڑے دھونے ہوتے ہیں, عورت اور کیا کر رہا ہوتا ہے. آئی وش کہ یو ریپلیس یور سیلف. اپنے نا سارے مرد جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو ایک مہینہ عورت کا رول ادا کرنا چاہیے. میں نے کسی سے پوچھا تو کہتا بڑی لگژری لائف ہے بھائی, گھر رہنا, سارا دن انجوائے کرنا ہے, نیٹ فلکس دیکھنا ہے. آپ نے وہ یہ آتے رہتے ہیں. نہیں لیکن میم اس کی پرابلم وہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کتنی عورتیں اس طرح کی میم میرے خیال سے جو دیکھیں, اچھا یہ اب یہاں پہ تو ہم پھر کلاس جو سسٹم پہ آ جاتے ہیں, کھیت مزدور ہے میم, وہ کلاس بیس پہ جنہوں نے بچے ٹانگے ہوتے ہیں اپنے ساتھ. جی کھیتوں میں آپ اس میں دیکھیں, یہ جو بھٹا مزدور ہیں اس میں کیسے عورتیں بچہ پیدا کرنے کے دوسرے تیسرے دن واپس کام پہ آ جاتی ہیں. وہ بچے وہ اس کا نا جھولا سا بنا کے انہوں نے کپڑے کا اس میں بچے کو لٹایا ہوتا ہے. تو یہ بہت ظالم سسٹم ہے, مطلب دس از سو. میں تو کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں, کیسے برداشت, اللہ میاں پہ کیسے آپ اتنا رحیم و کریم خدا ظلم نہیں کر سکتا, کیسے بہتان باندھ سکتے ہیں. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ میاں نے جو ہے غریب بنایا. مجھے آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ پھر ان کے نوکر کیسے ہوں گے, پھر غریبوں کے. میں آپ کو آنیسٹلی بات, جو میں نے ابھی بات کی تھی نا کہ رولنگ آئیڈیاز آر دا آئیڈیاز آف دا رولنگ کلاس. میں کسی خاتون سے بات کری تھی, اس کے گھر نوکرانی تھی. میں نوکرانی کا ورڈ بھی نہیں عام طور سے استعمال کرتی, لیکن اس نے کہا میری نوکرانی ہے اور اس کے پتہ نہیں کتنے بچے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے بچے کیوں پیدا کیے ہیں. تو اس عورت نے کہا, جس کے بچے تھے, اس نے کہا کہ بی بی اگر ہم یہ بچے نہیں پیدا کریں گے تو پھر آپ کے ڈرائیور کون بنیں گے, پھر آپ کے خانسامہ کون بنیں گے, پھر آپ کی چوکیداری کون کریں گے, پھر آپ کے بزنسز کو کون دیکھیں گے. مطلب اس عورت کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا تھا کہ غریبوں کے بچے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ان امیروں کے کام کریں. تو اگر ماں یہ کہہ رہی ہے اور بچے اس مائنڈ سیٹ سے گرو ہو رہے ہیں, تو پھر آپ سوچیں ان بچوں کا کانشیسنیس لیول کیا ہوگا. پہلے میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں بڑا چھوٹا سا, میں کہ ہمیں سسٹم سے نفرت کی وجہ کیا بنتی ہے میم, جو اصل بنتی ہے میم. اچھا میم, جب آپ ایک دفعہ کلک کر جاتے ہیں نا میم, پہلے تو ہم بڑے ہوتے ہیں اس ماحول کے اندر کہ جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ رحیم و کریم خدا کر رہے ہیں, جس میں ہم ایسی ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو ہمیں یقین نہیں ہو سکتا کہ یار یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی. تو میں میرے گھر میں جو میم, کیونکہ ہماری پاکستانی خواتین تھوڑی پریولیجڈ ہو گئی ہیں, مڈل کلاس کی, اپر مڈل کلاس کی, جی وہ تھوڑی سی پریولیجڈ ہو گئی ہیں میم. ان ٹرمز آف آپ دیکھا جائے نا, اصل عورتیں پاکستان کے مستے کی عورتوں کے جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتی ہیں, بھٹا مزدوری کرتی ہیں, وہ تو پریولیج نہیں ہے. نہیں, تو ان کے اکارڈنگ یہ تو بہت پریولیجڈ ہو گئی نا, جو گھر میں رہ کے سے برتن دھوتی ہے, ایٹ لیسٹ اس کی عزت تو محفوظ ہے نا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان میں عورت بہت پریولیجڈ ہے, کیونکہ جو 80% پاکستان کی عورتیں بھٹوں پہ کام کر رہی ہیں, کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, وہ ان کو اپنی عزتیں بیچنی پڑتی ہیں خوراک کے لیے. لیکن جو پریولیجڈ عورتیں ہیں, وہ جو اگر کوئی گھر میں برتن دھو لیتی ہے, کپڑے دھو لیتی ہے, اس کو اور کیا چاہیے, اس کے لیے تو میم وہ پریولیجڈ ہی ہے. لیکن میم آپ سے جو اسٹوری آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ میم ابھی آپ نے بتایا کہ ان کی میڈ نے کہا, جن کو میڈ بلانا بھی ہم توہین سمجھتے ہیں, ہیلپر کا ورڈ یوز کرنا چاہیے. میں جواد احمد صاحب جو ہے, میں ان کی ایک بات کو بہت زیادہ انڈورس کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ہیلپر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کبھی نہیں کہا یہ میرا ڈرائیور ہے, یہ میرا ملازم ہے. میں نے پروگرام میں بیٹھا, میں نے ان سے پوچھا یہ والی بات. میں نے مجھے ایسے ہوا کہ میری بہن, ان کو میڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو میڈ ہی بلاتے ہیں میم, کیونکہ وہ اس سامراج کا حصہ ہے. بالکل. تو اپنے سے اوپر والے کو زیادہ بلیس سمجھنا, اپنے سے نیچے والے کو اپنے آپ کو زیادہ بلیس سمجھنا. تو میم وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو میم ہوا اس طریقے سے کہ ڈیفینیٹلی میم اس نے تنگ کیا ہوگا اس بچی کو, اس نے تنگ کیا, تو وہ اس نے موقع ڈھونڈا کہ جس دن وہ اپنے گھر گئی نا, اس نے کہا میں نے نہیں آنا اب.
کام شام میم زیادہ لیا ہوگا obviously میم ایک ہیومن کیپیسٹی ہوتی ہے نا, کتنا بندہ ٹالریٹ کرتا ہے, میں اس کو سمجھ سکتا ہوں. حالانکہ وہ بہت پیار کرتی ہے, وہ جو خود کھاتی ہے پہلے اس کو کھلاتی ہے سارا کچھ, لیکن کچھ ایسا ہوگا میم کہ وہ بچی نے کہا کہ جو تھی, اس نے کہا میں نے واپس نہیں آنا. میم کوئی 18-19 سال کی میم, اس نے کہا میں نے واپس نہیں آنا. اچھا میم اس نے کہا واپس نہیں آنا, تو اس جو اس کے ان لاز ہیں انہوں نے کہا کہ او ہو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, تم اس کے بغیر کیسے رہو گی بیٹا, مجھے تم پہ دیکھ کے بڑا تمہیں ہائے تم کام کر رہی ہو, مجھے تمہیں دیکھ کے ہو رہا ہے بیٹا, تم خود اٹھو گی. اس کو یہ بتایا تو انہوں نے کہا ٹینشن نہ لو, میں تمہارے لیے کوئی بندوبست کرتی ہوں. تو انہوں نے ایک اتنی سی بچی بھیج دی میم 7 سال کی, میرے بھانجا اس سے 1-1.5 سال بڑا. اب وہ بچی میم جب انہوں نے بھیجی نا, تو وہ ہوا یہ کہ اس میں تو میرے گھر والوں میں بھی شفٹ آیا کہ ماحول دیکھ کے میم اس کو جو چیز آپ کھانے کے لیے دیتے تھے نا, وہ سمجھتی تھی اس کو دوبارہ نہیں ملنی, کھائی جا رہی تھی. حالانکہ میری مدر نے کہا کہ اوور ایٹنگ نہ کرواؤ, اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا. میم اس کو ٹوائلٹ سینس نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کرنا ہے. اور میم اتنی سی بچی کیا آپ کے کام کرے گی کہ میم ہم لوگ نا 2 دن کے روزے پہ چلے گئے, وہ اس کو دیکھ کے میم رونا آ رہا ہوتا تھا نا کہ یار اللہ میاں اتنے رحیم و کریم خدا, کون سے ماں باپ ہوں گے کہ انہوں نے 7 سال کی بچی بھیج دی. اب میم ڈر کیا تھا, ڈر یہ نہیں تھا کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, میم ہم نے تو سنبھال لیا, لیکن میم ہم تو دیکھ نہیں پا رہے تھے نا اس کو. میم ڈر یہ تھا کہ جب یہ واپس جائے گی تو یہ اگر انہوں نے کسی اور کے گھر بھیج دی, تو میں نے پھر وارننگ لیٹر ایک چھوٹا سا سوچا, میں نے کہا جی مجھے پتہ لگ گیا نا اس کے ماں باپ کا, تو میں ان کو پکڑ کے جیل میں چھوڑ کے آؤں گا. تم نے پیدا کیوں کیے تھے کہ اگر تم نے یہ بچے پالنے نہیں ہیں اس سسٹم کے اندر, تمہیں نہیں پتا یہ سسٹم تمہارے بچے نہیں پال سکتا, جس کی ذمہ داری ہے بچے پالنا تمہیں پالنا, اس سسٹم کی ذمہ داری ہے, وہ تمہیں نہیں پالا, تمہارے بچوں کو کیسے پالے گا. اور تم لوگ اپنے بچے لوگوں کے پاس 7-7 ہزار میں, میم آج پاکستان میں آپ مجھے بولیں میں آپ کو 10,000 روپے کے اندر 12 گھنٹوں کے لیے لڑکا لڑکی دوں گا کام. بالکل ایسے ہی ہے, 10,000 میں. میم یہ تو آپ نے ایک بچی کی بات کی ہے, اس ملک میں کروڑوں بچیاں ایسی ہیں, کروڑوں بچے ایسے ہیں جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں, جو ورک شاپ میں کام کرتے ہیں, جو ٹی ہاؤس چائے خانے جو ہیں وہاں کام کرتے ہیں, ریسٹورینٹس میں کام کرتے ہیں. تو یہ تو ایک المیہ ہے. میں تو یہ کہتی ہوں, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے, اور ان میں اسکلز بھی نہیں ہے, تعلیم بھی نہیں ہے. 3 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں گیا. آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قوم کا, اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا جہاں پہ کہ ایک پوری جنریشن جو ہے وہ جاہل بھی ہے, وہ غریب بھی ہے, اور وہ اس کو کوئی ہوپ بھی نہیں نظر آتی. تو میم آپ سوچیں نا, آپ کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے نا یہ والا کہ آپ بتائیں آپ نے پھر کیسے سوچا کہ اس ملک کے اندر آ کے آپ ان کو تعلیم دیں گی جن کو دہائیوں سے تعلیم نہیں ملی. اچھا تعلیم دیکھیں, سوشلزم جب آئے گا, ہم یہ تعلیم تھوڑی ان کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک کو اسکول. اچھا جب میں ایچ ٹی ایف میں تھی, نہیں میم میں آپ سے سوشلزم کی بات کروں, میں تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا, میں ان کو سیوک سینس کی بات بتا رہا ہوں. ان لوگوں کو دے یوز ٹو بلیو دیٹ کہ اللہ نے ہمیں غریب بنایا. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں سوشلزم کے آنے کے راستے میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ انہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. مطلب یہ بلیف ہے کہ یہ خدا نے بنایا ہے اور یہ خدا ہی بدل سکتا ہے, ہم میں کوئی پاور نہیں ہے. جب تک ہم اس سسٹم کو, اس مائنڈ سیٹ کو نہیں چینج کریں گے, تب تک آپ یہ نہ کوئی بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں, نہ ان لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی, نہ ملک ترقی کر سکتا ہے, نہ خوشحالی آ سکتی ہے. اور جواد صاحب نے جو یہ ایک انہوں نے ڈیبیٹ شروع کی ہے نا, یہ جواد احمد کا کریڈٹ ہے کہ سوشلزم کی ڈیبیٹ انہوں نے یہ ڈیبیٹ شروع کی ہے نا, اس ڈیبیٹ کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو عقل تو آئے, تھوڑی سمجھ تو آئے کہ یہ نظام ہے, یہ امیر و خدا نے نہیں بنایا امیر و غریب. اور ان ایگزامپلز ہیں اس کی, تو مطلب آپ کو ان کو صرف عقل دلانے کی بات. میں یہ والا پارٹ ریل میں ڈلواؤں گا, اور میں پھر لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار خدا کے واسطے سوچو کہ اگر جواد احمد صاحب نے یہ بات کی ہے کہ امیر غریب خدا نے نہیں بنایا, تو ایک دفعہ سوچ لو, اپنے گھر میں ہی دیکھ لو کہ تمہارا ایک بھائی تم سے زیادہ پیسے کما رہا ہے, وہ ایک سسٹم کی وجہ سے کما رہا ہے, وہ جس سسٹم میں کام کر رہا ہے کما رہا ہے. میں یہاں پر لوگ منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں برٹش کونسل میں نوکری کروا دیں کیونکہ وہاں پر پاؤنڈ ملیں گے. کرنسی بھی خدا نے نہیں بنائی, وہ تو زمینیں بھی خدا نے نہیں دی, کارخانے بھی خدا نے, حضرت آدم نے کسی رجسٹری نہیں کی, بانٹی نہیں, زمین بیچی نہیں انہوں نے. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے عدیل, لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے.
تو پھر اس کے بعد دے انویسٹ ان اسٹاک مارکیٹ, دے میک دیئر. اور میم یہ کیا کہتے ہیں, میم سنیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک میرا جاننے والا وہ اسٹاک مارکیٹ میں سے انویسٹ کیا. اب صبح مارکیٹ کھلنی تھی اور وہ صبح 5 بجے اٹھ کے دعا کرا, اللہ میاں یہ ٹرمپ کوئی بیان دے دے کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی جائے. سوچے میم, خدا نہ خواستہ میم اس کو واقعی یہ لگتا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ اللہ میاں آپریٹ کر رہے ہیں, وہ ایک انسان کھڑا ہے جس نے اس کو اوپر نیچے کرنا ہے. میم جہالت, مطلب میں تو حیران ہوتی ہوں کہ یہ نظام اس نے اتنے دھوکے دیے ہیں لوگوں کو, اتنا بیوقوف بنایا کہ اسٹاک مارکیٹ, یہ کیسا نظام ہے کہ ٹرمپ ایک بیان دے دیتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے, وہ اگر دن بیان دیتا ہے تو وہ نیچے چلے. ٹرمپ پہ تو یہ اس وقت ایک ایلیگیشن بھی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس پہ تو یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ بیان ہی اس لیے دیتا ہے کہ اس کے جو انسائڈرز ہیں وہ پیسے بنائی جائیں, دولت کمائی جائیں. تو اگر وہ اسی لیے اس طرح کے فضول بیان, ایک دن کہتا ہے کہ اگر امن ہوگا, اگلے دن کہتا ہے کہ لڑائی ہوگی. اور اگر ہمارے پاکستانی بھائی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں, نہیں سمجھنا چاہتے کہ امیر غریب اللہ نے نہیں بنایا, تو پھر بلیو کرو کہ ٹرمپ کو اللہ میاں نے امیر بنایا ہے. بلیو کرو کہ وہ جو ڈالر ہے نا, وہ اللہ میاں نے ڈالر کو زیادہ طاقت دی ہے. ان کے آگے سر بھی جھکاؤ, ان کے آگے آنکھیں بھی جھکاؤ, ادھر غلامی نامنظور والے رنگ بازیاں نہ کریں. میم ہمارے ساتھ میں تو اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتی ہوں. اگر ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے ٹرمپ کو امیر بنایا ہے اور اس کو ڈالر دے رہا ہے, اور جو تو پھر یہ بھی یقین رکھیں کہ ٹرمپ ہی جو نتن یاہو کی مدد کر رہا ہے, ٹرمپ ہی جو سارا وہ پلان وہ سارا کنیکٹڈ ہے. مطلب جو ظلم جو امیر آدمی کر رہا ہے وہ بھی پھر خدا کی مرضی سے کر رہا ہے. جو جاگیردار لڑکیاں اٹھا لیتے ہیں, یہ تو بہتان باندھ رہے ہیں یہ ایسی پاک ہستی کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ جاگیردار بھی جو اپنے مزیروں کی لڑکیوں کے ساتھ کریں, گھر کی عورت, وہ بھی خدا نے اس کو دیا. اگر اس نے طاقت دی ہے, خدا نے طاقت دی ہے اس کو, دولت خدا نے دی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے, تو پھر یہ اس میں کیا نعوذ باللہ خدا کی مرضی شامل ہے. سسٹم نے دیا میم یہاں پر, اور وہ سسٹم ہم خدا نے نہیں بنایا. It is so sad, it is disgusting that people actually believe کہ دس سسٹم از میڈ بائی گاڈ. خدا کا اپنا ایک نظام ہے جو کہ دیکھو, خدا کا نظام بہت سائنٹیفک بنیادوں پہ ہے. مطلب بارش کیسے ہوتی ہے, ہوا کا دباؤ کیسے ہوتا ہے, اس کے مطلب بادل کیسے ہوتے ہیں, اٹس آل a natural system which is based on science. سائنٹیفک اصولوں کے تحت یہ نظام چلتا ہے. آپ نے ہوائی جہاز جو ہے, جو دھات کا بنا ہوا اتنا ہیوی جو تھا, وہ آپ نے ہوا میں اڑا دیا. وہ کیسے اڑایا؟ وہ اس لیے اڑایا کہ آپ نے سائنس کے اصولوں کو سمجھا, آپ نے ان کو پھر اوور کم کیا, اور اس کی وجہ سے آپ نے دھات کے بڑے ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑا دیا, ایک اور بڑے سمندری جہاز کو پانی پہ چلا دیا. یہ کیسے کیا؟ بیکاز یو لرن فرام گاڈ سسٹم. یہ خدا کے نظام ہے, گریوٹی ہے, ہوائیں کیسے چلتی ہیں, پرندے کس طرح اڑتے ہیں. You learn from this and then you use that system to benefit this world, to improve the lives of people. To benefit the elite, ma'am. ہاں جی. میم ابھی وہ کو بتا رہا تھا کہ اس سسٹم کے اندر بھی آنے والے وقت میں اور زیادہ اربپتی کھربپتی بنیں گے. اچھا میم, ہم خدا کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک دم خدا نے اپنا احساس دلایا, فوراً آندھی چلی اور لائٹ چلی گئی. اور اس کے اندر اب کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ لائٹ اللہ میاں کی وجہ سے گئی ہے کیونکہ یہ انہوں نے موسم چینج کر دیا. لیکن یہ نہیں پتا کہ شاید میرے خیال سے میڈم امریکہ میں جب لائٹ جاتی ہوگی تو موسم خراب ہوتا ہوگا تو لائٹ چلی جاتی ہے. جب برف کے طوفان آتے ہیں نا بہت زیادہ, ٹھیک ہے, تو تب جاتی ہے. یا وہاں پہ کوئی بہت ہی طوفانی بارش, وہاں پہ بھی, بیکاز آئی لیوڈ ان فلوریڈا, تو وہاں پہ بھی یہ کئی دفعہ یہ طوفان آتے تھے اور آندھیاں چلتی تھیں تو پورے درخت گر جاتے تھے. تو ان کی وجہ سے وہ درخت, بلکہ آپ کو وہ آپ کو میم وہ الٹے ہاتھ والے کھمبا نظر آ رہا ہوگا, ہم دکھا نہیں سکتے میم, وہ ہل رہا ہے اس ٹائم پہ اوپر سے. دیکھیں آپ جو لیفٹ سائڈ والا بڑے کے ساتھ والا, وہ اوپر سے آپ دیکھیں گے وہ موو کر رہا ہے ہوا کی وجہ سے. لیکن یو ایس میں بہت انکامن ہے, اٹس ویری ریئر دیٹ اٹ. وہاں پر میم اللہ میاں ذرا تھوڑا سا سپورٹیو رول پلے کرتے ہوئے, ڈیفینیٹلی ڈالر اتنا مہنگا ہے وہاں پر میم, وہاں پہ انسانوں کو ذرا زیادہ کہ اپنے سسٹم جو ہے وہ تھوڑے سے صحیح کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا میم, اگر ہم اب اس سوال کے اوپر آتے ہیں کہ میم یہ جتنا بھی نظام ہے اگر یہ مین میڈ ہے تو اس نظام کو چیلنج آپ نے کیا کہ ہم لوگ سوشلسٹ ہیں, تو مجھ سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ یار سوشلزم میں اور کیپٹلزم میں کیا فرق ہے. تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش یہ کرتا ہوں کہ یار جو سوشلسٹ ہوتے ہیں نا ان کا بادشاہ صرف اللہ ہوتا ہے.
دے نیور بو ٹو اینی انڈیویجول, یا وہ کسی انسان کے آگے سر نہیں جھکاتے, معافی نہیں مانگتے, تو وہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں میرے خیال سے. وہ بادشاہت کو نہیں مانتے ہیں. اچھا تو اس سے کہا بادشاہت تو اب بھی نہیں ہے, بادشاہوں کو تو ہم بھی نہیں مانتے. میں کہا تو مانتا ہے, تیرے باس نے تجھے بولنا کہ اس ٹائم پہ بیٹا آفس پہنچ, تو پہنچے گا, اس کا موڈ ہوگا تجھے گالی دینے کا, تجھے سننی بھی پڑنی ہے. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ سوشلزم اس بات کی تائید کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سے ایک ویج پہ آپ کی ڈیسائیڈڈ ہم نے آپ کو کر لیا ہے جو ماحول کا بھی حصہ ہے, تو ہم آپ سے آپ کی سروسز لے رہے ہیں. میم یہاں پر ہمارے پاس ایسے بھی ہے پاکستان کے اندر کہ کچھ, میں یہ نہیں کہہ رہا میں خواتین کے لیے بالکل نہیں ایسی کوئی بات کر رہا, لیکن ماحول میڈم ایسا سیٹ ہو گیا کہ جب آپ خواتین کو جاب امپلائمنٹ دیتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ان پہ حق ہے. میں کچھ اوپنلی آپ کو ورڈس نہیں بتا سکتا. یہ پاکستان کا میم, یہ پوری دنیا, میرے خیال سے انڈیا پاکستان کا یہ ہر طرف کا ٹرینڈ ہے. منافقت ایسی کریں گے کہ نہیں میم. ابھی ہمارے ایک پروگرام ہو رہا تھا اسی جگہ پر, یہ اسٹوڈیو شیئر ہوتا ہے, تو یہاں پر وہ ڈاکٹر نبیہ صاحب ہیں, ہاں جی, وہ ایک پروگرام کے اندر بتا رہی تھی کہ ان سے پوچھا کہ آپ کا ہراسمنٹ ہوئی ہے کبھی, تو انہوں نے کسی کا نام لے لیا, کسی چینل آنر کا, کہا جی میں کام کرتی تھی, مجھے کچھ کہا انہوں نے. میم وہ ایک اور ہیں سمرانہ شاہ, میں نام لے لیتا ہوں, انہوں نے ابھی بولا, وہ بھی میرے پاس, وہ پامسٹ ہے, میرے پاس شو پہ آئی ہوئی تھی. میم وہ ویسے مجھے آف کیمرہ بتا رہی تھی, لیکن انہوں نے میڈیا پہ بھی مبشر القرآن کے شو میں کہہ دیا کہ میں ایک چینل میں انٹرویو دینے گئی, تو وہ دوست بھی ہمارے جاننے والے ہی ہیں, تو انہوں نے انٹرویو لیتے ہوئے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں آپ کو کس کر سکتا ہوں تو آپ کیا جواب دیں گی؟ تو اس نے کیا کہا, تھپڑ نہیں مارا؟ میں میڈم بیچاری 30-35 ہزار کی نوکری کے لیے گئی ہوئی تھی وہاں پر, وہ تو اس کو نوکری چاہیے تھی وہاں پر. تو میم پاکستان کا اور جو تھرڈ ورلڈ ہے یہاں پر, تو مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. میرا اپنا پرسنل ماننا یہ ہے. آپ نے میم اتنا ویگ آئیڈیا لے کے پاکستان آ گئی کیوں؟ ارے یہ ویگ آئیڈیا نہیں ہے نا, دس از دا سیڈ پارٹ آف اٹ کہ لوگ اس کو ویگ سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ نے مجھ سے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈفرنس بٹوین کیپٹلزم اینڈ سوشلزم, ٹھیک ہے. جب تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آئے گی نا, تب تک وہ اس کو ویگ آئیڈیا ہی سمجھے. بٹ اٹس اے ویری کانکریٹ کانسیپٹ کیونکہ اکانومی سسٹم ہے نا. اچھا کیپٹلزم میں آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے مطلب اپنے جو امپلائر ہے اس کی بات مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیپٹلزم میں if I have to say کہ the last آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا خدا نعوذ باللہ, وہ ڈالر ہے یا وہ پیسہ ہے. پیسے کے لیے آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. اچھا پیسہ آپ نے, اس کی کیا بیسس کیا ہے؟ کیپٹلزم کے 3 کہتے ہیں ستون ہیں. اس میں منافع ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو چیز بکتی ہے بیچو, جتنے منافع پہ بکتی ہے بیچو, پیسہ کماؤ, منافع کماؤ. دوسرا آپ کا انٹرسٹ ہے, جو کہ آپ کا پورا بینکنگ سسٹم انٹرسٹ پہ قائم ہے. انٹرسٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے سود بولتے ہیں, سود جو بولتے ہیں, لیکن وہ تو ختم کر دیا نا انہوں نے, اس میں اسلامی سود آ گیا نا. اس میں اب یہ ایک اور پھر ہم دوسری طرف ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیٹ می فنش مائی تھاٹس. تو جو سود ہے اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ غریبوں سے کھینچ کے پیسہ امیروں کی طرف منتقل کیا جائے, ٹھیک ہے. دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس, اور اسی لیے ہر مذہب میں اس کو الاؤ بھی نہیں کیا گیا. اچھا تیسرا جو ہے وہ رینٹ کہتے ہیں ہم. تو 3 ستون ہیں, منافع, سود اور رینٹ یا کرایہ. اچھا کرایہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بلڈنگ لیا اور اس کا کرایہ آپ کو آتا ہے, وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, بیکاز جائیدادیں نہیں ہونی چاہیے ایز اے پرسنل پراپرٹی. لیکن کرائے کا یا رینٹ کا ایک براڈر میننگ ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے انفلوئنس سے کیا کیا چیز اپنے لیے کروا سکتے ہو, آپ کس طرح سے اس کو سسٹم کو مینیپولیٹ کر سکتے ہو. تو یہ 3 تو ہو گئے آپ کے کیپٹلسٹ سسٹم کے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو اس کے جو سائڈ وہ ہیں کانسیپٹس ہیں وہ یہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ اکانومی جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی جو آپ ایکسپلین کر چکے ہیں وہ ہونی چاہیے, اور ریاست کا رول جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. ریاست ذمہ دار نہ ہو لوگوں کی خوشحالی کی, ان کی تعلیم علاج, یہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے. منڈی ہو, اور منڈی میں جو چیز بک سکتی ہے اس کو آپ بیچو, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ علاج ہے, چاہے وہ مذہب ہے, چاہے وہ عورت ہے, ایوری تھنگ از اے کموڈیٹی. سو یو سیل وٹ ایور یو کین سیل. یہ تو ہو گیا آپ کا کیپٹلسٹ سسٹم. سوشلزم میں اٹس اے ویری اسٹرکچرڈ پروگرام. سوشلزم نمبر 1 ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے. اب پرائیویٹ پراپرٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا گھر بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ کے آفس کی بلڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے جو ہم کہتے ہیں مینز آف پروڈکشن ہے, جیسے زمین ہے جس سے ہر چیز آتی ہے, مطلب خوراک آتی ہے, پانی آتا ہے, جنگلات ہیں, اس میں قیمتی
تو یہ دس از دا فنڈامنٹل بیسس کہ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی، ایبولیوشن آف پرائیویٹ پراپرٹی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سوشلزم کی بنیاد ہے. اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہوتا ہے کہ ریاست کا کردار، مطلب سوشلزم کا ریاست کا کردار معاشرے میں اور ملک کی جو اکانومی ہے، ملک کا جو سسٹم ہے، اس میں بہت مضبوط ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تعلیم بھی دے، ان کو علاج کی سہولیات بھی دے، ان کے روزگار میک شیور کرے کہ ان کو روزگار بھی ملے، میک شیور کرے کہ ہر ایک کے پاس رہنے کا بھی کوئی گھر ہو، اور اس کے پاس جو بھی سہولیات ہیں، بجلی، پانی، اب تو ہم انٹرنیٹ کو بھی ایک بنیادی حق سمجھتے ہیں لوگوں کا، تو یہ ہر ایک کو ملے اور برابری کی بنیاد پہ ملے. تو جب آپ تعلیم کو مارکیٹ میں رکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امیر آدمی تو یہ والی تعلیم خریدے گا، غریب آدمی یہ والی خریدے گا. تو آپ نے اس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ غریب تو خراب تعلیم خریدے گا نا، امیر کا بچہ اچھی تعلیم خریدے گا. اس کا مطلب ہے کہ امیر کا بچہ ہی جو ہے وہ پریولیج ہوگا، وہی پورے جو معاشرے میں، پورے جو سسٹم میں جو چیزیں ملتی ہیں، امیر کا بچہ ہی اس کو کنٹرول کرے گا، اس کی ایکسیس ہوگی اس کی. دس از دا فنڈامنٹل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم، ہم کنکلوژن کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں. تو میم، سوشلزم کے اندر یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، آپ ان کے خلاف جائیں گی؟ سوشلزم میں پرائیویٹائزیشن ہوتی ہی نہیں ہے نا، جتنی ہو چکی ہے، جو ہو چکی ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا. آف کورس، بیکاز جب آپ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں کتنی چیزیں پرائیویٹائز ہوئی ہیں، اور ہر وقت یہ پرائیویٹائز کر کے کہتے ہیں کہ جی اس سے جو ہمیں پیسہ آئے گا اس سے ہم قرضہ اتاریں گے. لیکن سوچنے والی بات نہیں، آپ نے کبھی یہ کوشچن سوچا نہیں، آپ کے دماغ میں آیا نہیں کہ ایک چیز جو ریاست سے چل نہیں رہی، وہی چیز ایک پرائیویٹ بندہ خریدتا اور وہ چلا لیتا؟ تو آپ کے دماغ میں یہ نہیں آیا خیال کہ یہ جو آپ کی پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کے اپنے بزنسز چل رہے ہیں، یہ ارب کھرب پتی ہوئے جا رہے ہیں، الحمدللہ ہماری اتنی فیکٹریز بن گئی ہیں، خدا کے تو یہ ایک ہمارے سیاست کے ادارے نہیں چلا سکتے میم. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہا کیپٹلزم جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو کرونی کیپٹلزم ہے، یہ اسی کی کڑی ہے کہ جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کرونی کیپٹلزم نہیں، کرونی کیپٹلزم ایک تھرڈ ورلڈ کی ایک آپ سے ڈسٹارٹڈ فارم ہے کہ اس میں امیر اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکے دیتے ہیں. مطلب آپ وہ کہتے ہیں نا، اندھا بانٹے ریوڑیاں. ٹھیک ہے. اچھا میم، میں اس کے اوپر آتا ہوں. یہ جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی ہیلتھ سیکٹر بہت ہی برا ہے مثال کے طور پہ، تو میم ہم نے قومی مفاد میں پرائیویٹ ہاسپٹلس بنا لیے. یہ کس نے کہا کہ قومی مفاد میں بنا؟ ہم دیکھیں نا، لوگوں کو علاج نہیں ملے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جی غریب صرف آ جائیں سرکاری ہاسپٹل میں، امیر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں. اب میم مجھے بتائیے گا کہ کیا امیر بندہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹل افورڈ کر سکتا ہے؟ نمبر 1. اور میم ایز اے ڈاکٹر مجھے پتا، آپ شاید آپ کے پیٹی بھائی ہوں تو آپ تھوڑا سا سیو کریں. میم آپ کو لگتا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں یہ صحیح بیماری تشخیص کرتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ بندہ بچ جائے؟ اچھا دیکھیں، اب ہاسپٹل بھی جو ہے نا وہ ایک پورا سسٹم ہے نا آپ کا، کہ آپ کے ڈاکٹرز کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں. جو آپ چائنا سے میں بہت ڈاکٹر دیا پاکستان میں، چائنا سے بہت ڈاکٹر ہیں. ہاں، لیکن آپ کا ڈاکٹر تو چلے پڑھ کے آ گئے، لیکن جو یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں اس میں کیا ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ریاست جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہی ہے، کیا ریاست یہ میک شیور کر رہی ہے کہ اگر بندہ ایمرجنسی روم میں آتا ہے تو وہاں پہ ہاسپٹل جو ہے اس کا یہ معیار ہو کہ اس کو وہ ساری چیزیں ملے. کیا ریاست یہ دیکھ رہی ہے کہ اس ہاسپٹل میں جو لوگ مریض ہیں ان کی دوائیاں ان کو کون سی مل رہی ہیں؟ یہ تو میم آپ تو ریاست کا کردار میں بات کر رہی ہیں. ریاست کو تو چھوڑ دینا میم، ریاست نہیں کر رہی. میں آپ سے پوچھا، ریاست نہیں کر رہی. اب جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں کیا وہ اپنا پارٹ ٹھیک پلے کریں؟ نہیں، تو وہ نہیں کریں گے نا. دیکھیں سسٹم جب چلتا ہے نا تو کسی نہ کسی نے سسٹم چلانا ہوتا ہے، سیٹ کرنا، اس کے پیرامیٹر سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کے کرائٹیریا سیٹ کرنے ہوتے ہیں. جب ریاست وہ نہیں کرے گی تو پھر جو پرائیویٹ ہسپتال بنا رہے ہیں، جو پرائیویٹ اسکول بنا رہے ہیں، ان کا جو دل چاہے گا وہ کریں گے. پھر آپ کیا مطلب ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو میں بتاتا ہوں میرے ساتھ. اور میں نے جو کہا، سوری ایک بات، جو بھی پرائیویٹ ہسپتال اسکول کھولتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ پرائیویٹ بزنس کھولتا ہے. It is a business and business means to earn profit and to grow your business. تو جب ریاست نہیں دیکھ رہی تو یہی ہسپتال جو ہیں یہ پیسہ کمائیں گے نا، یہ علاج they are not meant to serve the people. مجھے نہیں پتا نام ہم لے سکتے کہ نہیں لے سکتے، لیکن میں نام نہیں لوں گا. ایک ہاسپٹل ہے فیصل ٹاؤن میں، تو میری خالہ کووڈ کے ٹائم پہ وہاں پر گئی کیونکہ ہاسپٹل جیم پیکڈ تھے، سرکاری میں جگہ نہیں مل رہی تھی اور پرائیویٹ ہاسپٹلز نے بھی اس ٹائم پہ جی جیم پیک ہو گئے. تو
ان کو ایک بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں جو ایک وزٹ کا کوئی 5-6 ہزار روپے لیتے تھے, پہلے 2-3 ہزار لیتے تھے, بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں میم. وہ کووڈ کے اندر عاطف اسلم کے ہمسائے بھی بنے, وہ بھی بھاگ گئے, ان کی ویسے طاقتور آدمی ہے. تو وہ مسیحا اس طرح کے تھے کہ لیکن پیسے لے کے وہ لوگوں کا مسیحا تھے. بلکہ جواد صاحب کا گانا بھی آتا تو مسیحا اس قوم کے ہمیں تم سے پیار ہے, لیکن وہ مسیحا پیسے لے رہے تھے اس ٹائم پہ, بٹ ٹکا کے میم. یعنی کہ وہ کرتے سیزن آیا ہم کمائیں گے. تو ان مسیحا نے کہا کہ میں ان کو میری پرچی پہ آپ اس ہاسپٹل میں بھیج دیں. تو میم وہ اس ہاسپٹل میں جب گئے نا تو ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا وہ اس ہاسپٹل سے بندہ ٹھیک نہیں آتا, زندہ نہیں آتا. تو اپنی خالہ ہٹی کٹی ہم لے کے گئے وہاں پر, بالکل ٹھیک, اتنی زیادہ ایج کی بھی نہیں تھی. ہم کو 25-30 دنوں میں ان کی ڈیڈ باڈی وہاں سے لے کے آئے واپس. آپ فوراً سی پیپ منگوا لے, اور میم ہم بھی ڈاکٹر بن گئے. اب ہم, اور میم مزے کی بات ہے ہم آپریٹ کر رہے ہیں, یہ آکسیجن اتنی ہونی ہوگی, اتنی ہوگی, یہ ٹھیک ہو رہا ہے. انہوں نے ان کا سب سے بڑا انیشیٹو یہ تھا کہ وہ مریض کے لواحقین کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, کیونکہ اس کو آپریٹ بھی کرنا ہوتا ہے نا, وہ ٹائم بھی نہیں دیتے. سی پیپ نہیں مل رہا, 50,000 کاسٹ کرے گا جی پر ڈے میم. کچھ سی پیپ ہوتا ہے, پھر وینٹ ہوتے ہیں میم, وہ سی پیپ بھی آئی تھنک وینٹ ہی ہوتا ہے میم, آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ کو پتا ہوں گی. خیر میم ہم لوگ بھی وہاں سے آ گئے اور ہمیں بھی کسی نے کہا تھا. پھر میں جس نیز آفس میں شفٹ ہوں نا تو میں ان کو ایک کلپ سناؤں گا. تو میں نے ان کے ایک رشتے دار ہیں وہ شفٹ ہوئی وہاں پر, ان کی کوئی برین ہیمریج ہوا تو کوئی شریان وغیرہ کا پرابلم ہوا, وہ شفٹ ہوئی. تو وہ بھی اسی ہاسپٹل چل گئی, فیصل ٹاؤن والے. سب کو پتا ہوگا, میں نام نہیں اس کا لے رہا, لیکن فیصل ٹاؤن میں بڑا مشہور ہوا ایک ہے میم بچر ہاؤس ہے. تو وہاں پر گئی تو میں نے کہا بھائی مجھے تو یہ کہا تھا تو آپ دل بڑا کر لیں. کہتا نہیں یار وہ ٹھیک ہیں, وہ ہو جائیں گے ٹھیک. ان کی پہلی سرجری ہو گئی ہے کامیاب. ہفتے بعد کہتے ہیں آج دوسری ہو گئی ہے, پھر کہتے ہیں تیسری ہو گئی ہے. میم 18-20 دن میں ٹائم اسپین پورا کیا. میں کہا ساری باتیں چھوڑے, بل کتنا بنا؟ تو کہتے ایگزیکٹلی وہی ورڈ کہ میم میرے کزن کھڑے ہوئے تھے تو بل کوئی بنا میم میرے خیال سے ہمارا 36-37 لاکھ کا جی, خالہ کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے کا. تو جب بنا نا تو ڈاکٹر آیا, ان سے بل کوئی نہیں لے گا. بات سنیں یار, آپ لوگوں سے ویسے میری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوگی میم, 20-25 دن اس نے چھری پھیری ہے, ان کو 3 لاکھ ڈسکاؤنٹ کر دو. اب سارے جو تھے نا وہاں پر, میں تو کسی اور اپروچ سے سوچا تو ساروں نے کہا یار جو 3 لاکھ تھے وہ بچ گیا نا, کہ جدھر 36 مانگ رہا 3 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ کر دیا, لیکن وہ جو 33 بھی انہوں نے لیا وہ کیسے لیا. تو میم اس نے بھی ایگزیکٹلی ورڈ کی ہے کہ یار وہ ڈاکٹر بڑا اچھا تھا, وہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا, ڈسکاؤنٹ دے دیا, اینڈ میں بل ہے اس نے ڈیڈ باڈی ریسیو کروانے کا ڈسکاؤنٹ دے دیا. تو میم وہ ایک اس پلان کا حصہ ہے. میم اس معاشرے کے اندر میں آپ سے دوبارہ آپ سوال پہ ہوں گا, آپ اپنے بیٹی بھائیوں کے خلاف نہیں آ رہی ہیں, آپ ریاست کے بارے میں بات کر رہی ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلس کا کیا رول ہے میم؟ پرائیویٹ ہاسپٹل کا کیا رول ہے؟ ہاں جی, ان کا رول پیسہ بنانا ہے. ان ون ورڈ میم آپ کو لگتا ہے میم اگر میں کہوں کہ ایز اے ڈاکٹر آپ آڈینس کو ریکمینڈ کریں کہ ان کو جب فرسٹ ایڈ چاہیے ان کو ہاسپٹل جانا ہو تو وہ ابھی بھی پاکستان کے اندر سرکاری ہاسپٹل میں جائیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں؟ ٹو بی آنیسٹ میرا خیال ہے کہ اگر تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن, لیکن میرا خیال ہے کہ جو اسٹینڈرڈ کے سرکاری ہسپتال ہیں دے آر اسٹل بیٹر دین دیز جو ہم مام اینڈ پاپ ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں نا. ہر میں برکی روڈ پہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ جائیں ایک اینڈ سے دوسرے پہ تو کوئی 6-7 ہسپتال بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی کو نہیں پتا ان کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ کس قسم کا علاج ہو رہا ہے, بیکاز کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. تو میم آپ ریکمینڈ کریں گی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جس کو فرسٹ ایڈ چاہیے سروس ہسپتال میں, میو ہسپتال گنگا رام, مطلب جو بڑے سرکاری ہسپتال ہیں میرا خیال ہے کہ وہاں پہ دے آر اسٹل بیٹر آف. لیکن اس میں بھی مطلب یہ کہ میں گارنٹی نہیں دے سکتی, لیکن میم وہ ڈیفینیٹلی میم, لیکن جو اس ٹائم پہ بیسٹ آپشن ہے لوگوں کے پاس وہ یہی ہاسپٹل کی ہے. جن کے پاس پیسے ہیں نا, تو اگر آپ نے پرائیویٹ ہسپتال جانا ہے تو پھر پرائیویٹ ہسپتالوں کی بھی تو کوالٹیز ہیں نا, ان کے کرائٹیریا ہیں, ان کے اسٹیٹس ہیں. تو جہاں پہ آپ کو 50 لاکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ پھر آپ وہی پھر آپ روک بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن نہیں میم, لیکن جن کے پاس پیسے ہیں ان کو آپ مشورہ دیں کہ وہ باہر جائیں, اور جاتے بھی میم باہر, اور اکثر تو باہر ہی جاتے ہیں. باہر جاتے ہیں, جن کو پیسے ہیں وہ باہر جاتے ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے. اور میم لیکن ہر کوئی باہر جا نہیں سکتا نا, اگر کوئی بہت سخت بیمار ہے تو دے ہیو ٹو بی ہیئر, کیونکہ وہ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا میم کیونکہ اب آپ ڈاکٹر ہیں تو میں کچھ تھوڑے سے آپ سے کویشچن کر لوں گا, لوگ عوامی کویشچن میں آپ سے کروں گا. میم یہ جب آپ کو اسٹروک آتا ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے, اچھا ہارٹ اٹیک اور اسٹروک دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھوں میم, اسٹروک اور ہارٹ اٹیک میں ڈفرینس بھی آپ بتائیے گا, اور میم ذرا آسان لفظوں میں بتائیے کہ اگر کسی کو فیل ہو
تو وہ سب سے پہلا اس کے پاس کیا ہونا چاہیے حل, کہ وہ کیسے ریمیڈی کیا ہونی چاہیے میم, کو ہوم ریمیڈی ہوتی ہے اس کی, اور میم وہ جانے گا کیسے کہ یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اسٹروک جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ پہ کچھ اثر ہوا ہے, آپ کی یا تو کوئی شریان بند ہو گئی ہے, یا آپ کے برین ہیمریج ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو اسٹروک ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے اور وجوہات ہیں. جو دل کا معاملہ ہے نا, دیٹ از کنیکٹڈ ٹو یور ہارٹ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی کوئی شریان جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, یا بلاک ہو گئی ہے, یا ہونے والی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو چیسٹ پین ہو رہا ہے, شارٹنیس آف بریتھ ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو دیز آر دا ٹو ڈفرینٹ تھنگس. بہت سے لوگ نا یہ سمجھتے نہیں کہ اسٹروک اور ہارٹ اٹیک میں فرق ہوتا ہے. اچھا, اب آج کل تو یہ ہے کہ اگر آپ کو فرسٹ آف آل اف یو ایون سسپیکٹ کہ یہ دونوں چیزیں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کو سیدھا ایمرجنسی میں جانا. اچھا میم, کیسے ہارٹ کا جو ہے وہ علامات کیا ہوتی ہیں میم؟ ہاں, اب علامات بھی جو ہے میں آپ کو ان جنرل بتا سکتی ہوں, کیونکہ ہر مریض جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جیسے ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے وہ ڈائبیٹکس میں جن کو شوگر کی پرابلم ہے, اس میں وہ کہتے ہیں اٹس اے پین لیس, ان کو پین بھی نہیں ہوتا کئی دفعہ. تو اس لیے ایک جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے وہ ہر ایک پہ لاگو بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم کچھ بیسک بتا دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے کہ آپ کے یہاں پہ ہارٹ لیفٹ سائڈ پہ پین ہوتا ہے, آپ کے نیک میں پین ہوتا ہے, سم ٹائمز یہ پین گوز انٹو یور لیفٹ آرم. کئی دفعہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بدہضمی ہو رہی ہے, وہ بھی سائن ہوتا ہے, جیسے گیس گرڈ ہو رہا ہے, دیٹ کین میمک ہارٹ اٹیک. تو اور جیسے میں نے کہا, اور پھر شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے, اور کئی دفعہ نا گھبراہٹ ہوتی ہے, سینے پہ بوجھ جیسے کوئی کسی نے پتھر کی سل رکھ دی ہو. یہ ان جنرل سمٹمس ہیں اس کے. اور اس میں پھر آپ کو پہلا جو ہے وہ آپ ایسپرین گھر میں پڑی ہے تو آپ وہ ایسپرین دیں, اور the second thing is call the insurance ambulance and take them to the emergency. اچھا میم, باڈی جو ہوتی ہے میم, میرا ایک بڑا سوال ہے میم آپ سے, میں ڈرتا ہوا کرنا چاہ تو رہا ہوں آپ سے, لیکن میں ڈرتا ہوا کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. میم پاکستان میں ایوریج ایج ہوگی ہے کوئی 50, 52, 55, اور میم ہم بڑے سچے پکے مسلمان ہیں میم, ہم ڈرتے ہیں پاکستانی, خاص کر کے ہم تو, ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور ہم اللہ کی بندگی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں, بلیو ہے ہمارا, ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں اللہ میاں سے کہ صحت دے. لیکن میم دوسری طرف کچھ ایسے ممالک ہیں جو پوری اسٹیٹ ہی میرے خیال سے ایتھیزم کے اوپر ہے میم, وہ 90 سال کی زندگی گزار رہے ہیں, 100 سال کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا وجہ کہ پاکستان میں ایج جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے؟ پھر میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا یار یہ اللہ نے جتنی لکھی ہے. تو میں نے کہا یار پھر اس والے ریجن کی ساروں کی ایوریج ایج انہوں نے 100 سال 80, 90, 100 کے قریب کر دی ہے. ہماری ایوریج ایج یہاں پر 50, 52 سال کر دی ہے. جوان بچے ہیں 40 سال کے, وہ میم جو ایک بندے نے 80 سال 90 سال جینا, تو میم 40 والا بچہ ہی ہوا نا وہاں پر اس ملک میں. تو یہاں پر ہمارے 40 میں پہنچ جائے, کہتے ہیں یار میں جی لی اپنی زندگی. میم کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, جو بیسک ڈٹرمننگ فیکٹر جو ہے نا وہ غربت ہے. اچھا, اگر آپ پاکستان میں بھی یہ تو ایک جنرل بات کری جاتی ہے نا کہ آپ کا ایوریج ایج اتنی ہے اس ملک میں, چاہے وہ پاکستان ہے, امریکہ ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, لیکن وہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی اگر آپ ان کو کوہارٹس کی ایج, مطلب جو ٹاپ آپ کے 1/5 ٹاپ کی جو اکنامک کلاس ہے اس میں کیا ایج ہوگی, اور پھر جو نیچے آپ کی سوشل اکنامک کلاس ہے ان میں کیا ایوریج ایج ہوگی, تو دیر بی اے بگ ڈفرنس. سوری میم, آپ کہہ رہی ہیں کہ امیر زیادہ لمبی عمر جیتے ہیں؟ آف کورس. کیا مطلب میم, امیر زیادہ جیے گا غریب؟ دس از اے فیکٹ دیٹ پیپل کین ناٹ بلیو کہ امیر زیادہ جیتے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ غربت سب سے بڑی بیماری ہے, وہ بغیر وجہ کے نہیں کہتے. دس از صدیوں کا جو لوگوں کا آبزرویشن ہے, کہتے ہیں کہ غربت سب سے بڑی بیماری ہے. پاورٹی کلز, دس از آلسو سیڈ, پاورٹی کلز. کیسے؟ آپ کو آہستہ موت آتی ہے, بیکاز پاورٹی میں آپ کے پاس جب بچے سے اگر آپ لے لیں کہ آپ بچے کو پراپر خوراک نہیں ملتی, اس کے ڈیفینسز کم ہوتے ہیں, پھر اس کی ایجوکیشن کم ہوتی ہے, پھر اس کی ذہنی صلاحیت کم ہوتی ہے, پھر اس کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی, گندا پانی, گندی خوراک, تو گریجولی دیٹ از وٹ میکس یور لائف, ایوریج لائف بیٹر اور ورس. ٹھیک ہے. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو, یہ تو کووڈ میں آپ کو سامنے آ گیا تھا کہ جو
ڈیتھس تھیں وہ بلیکس میں زیادہ تھیں بیکاز دے آر انڈر مطلب ان کا سوشو اکنامک جو اسٹیٹس ہے وہ نیچے ہے. اور میم ہمارے بھی پنجاب میں اس لیے لوگ بچے کیونکہ گندم کھاتے ہیں, سارے کھانا کھا لیتے ہیں میم somehow, اور اس لیے ہمارے جو دوسرے کووڈ واز اے ویری اسپیسیفک ایگزامپل نا. ہم بات کریں ایوریج حالات میں لوگ لمبی زندگی کیوں جیتے ہیں اور کہاں پہ کہیں پہ چھوٹی کیوں. تو ون فیکٹر لائک آئی سیڈ کہ از پاورٹی اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو بلیو. مجھے ہنسی آتی ہے کئی دفعہ جب میں یہ ایون یونائٹیڈ نیشنز کے بھی اگر آپ پروگرام دیکھیں نا تو دے ول سے کہ جی ہاں ان ایکوالٹی ہے اور ان ایکوالٹی سے لوگوں کا کیا حال ہے اور غربت ہو رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں اور ان کو یہ ساری فیسلٹیز نہیں مل رہی. بٹ دے نیور سے کہ اٹ از بیکاز آف دا اسٹرکچرل پرابلم جو اکانومی جس سے چل رہی ہے آپ کی. دے نیور وانٹ ٹو ایڈریس دیٹ بیکاز وین یو اسٹارٹ سیئنگ کہ یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے اکانومی کا اینڈ وین یو اسٹارٹ سیئنگ کہ دس ہیز ٹو چینج, that becomes a very threatening statement for the status quo, for those who are actually controlling the system, who are actually making money out of it. They don't want to even let people understand this or believe this کہ یہ واقعی سسٹم چینج ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر لوگ بلیو کرنا شروع ہو جائیں تو ان کا تو تختہ الٹ جائے. تو میں پھر آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ایجوکیشن کی کمی ہے یہ جان کے سسٹم میں رکھی گئی ہے کہ لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ نہیں کرنا کہ سوال نہ کھڑا کر دیں. بالکل, ایجوکیشن کی کمی بھی, ان کو ڈس امپاور رکھنا بھی, ان کو سب سے جو میں سمجھتی ہوں جو کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں جو لوگوں کو امپاور نہیں ہونے دیتا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کیوں نہیں بناتے؟ کیا ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے 80 سال ہونے والے ہیں تقریباً, تو یہاں کا بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی نہیں بنا. وہ تو ایک ڈکٹیٹرس نے بنایا تھا میم, پھر آپ کہیں گی مشرف صاحب نے تو کیا تھا, بنایا تھا, لیکن مشرف صاحب بھی ڈکٹیٹرز, دیٹ از ٹرو, لیکن ان میں بھی تھوڑا اپنا وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. لیکن جو بھی ہے میم اگر پھر کیا تھا تو ایک ڈکٹیٹر نے کام کیا تھا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سیاست دان جو ہیں دے ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو گیٹ امپاورڈ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیم دا power to make decisions in their own localities. ٹھیک ہے میم, کیونکہ آپ پالیٹکس میں بھی ہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, پھر میں آپ سے پاکستان کے پیراڈائم میں 4 سوال کر کے اس پروگرام کو اختتام پہ لے کے آؤں گا. میڈم آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سیاست دانوں کے اوپر سے فوج کا ڈنڈا اٹھ جائے تو پھر تو کہتے ہیں یہ کسی کو چھوڑیں گے ہی نہیں, کہتے ہیں جو تھوڑا بہت اگر ہاتھ رکھا ہوتا ہے تو یہ اس ڈنڈے کی وجہ سے ہوتا ہے. میم اس میں صداقت ہے بینگ اے پولیٹیشین؟ I believe that. بہت سے لوگ کہیں گے کہ نہیں جی فوج تو خرابی کی جڑ ہی فوج ہے, لیکن I really believe کہ that is not true because اس ملک میں سیاست دانوں نے جتنا نقصان پہنچایا اور سیاست دانوں نے اس لیے پہنچایا کہ پیپل آر ٹوٹلی کیا کہتے ہیں نا الگ ہیں سیاست سے, دے ہیو نو تھنکنگ, ان کی کوئی سیاسی شعور نہیں ہے. تو سیاست دانوں کو اگر آپ کھلی چھٹی دے دیں گے تو اس ملک کو تو بیچ بکا کے یہ پتہ نہیں باہر بیٹھے ہوں گے کہیں پہ, اور جب پیچھے رہ جائیں گے لوگ وہ اپنے آپ جیسے آپ جنگل کا قانون ہوگا اور بس وہ گزارا کریں گے. میم آپ کا ماننا یہی ہے کہ فوج کا ڈنڈا ہونے کی وجہ سے سیاست دانوں کے اوپر تھوڑا بہت مل جاتا ہے؟ ہاں جی, تھوڑا بہت مل جاتا ہے. اچھا میں کچھ میرے سوال ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ. میم یہاں پر ہم لوگ پاپولیشن کنٹرول کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اور ڈیفینیٹلی میم ہم نے پروگرام کے شروع میں کچھ پاپولیشن کے اوپر بات بھی کی, بچوں کے بارے میں, کہ ہم بچے پیدا تو کر لیتے ہیں لیکن ان بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی اس کے بارے میں نہیں سوچتے. میم میں اکثر کیونکہ میں مارکیٹنگ میں کام کرتا ہوں تو میں ایک چھوٹی تمہید باندھوں گا. تو ہم لوگ میم جب برانڈ بناتے ہیں نا تو ہم برانڈ کو اس کو آن پیپر اس کی ایگزیکیوشن بھی بنا لیتے ہیں کہ وہ 1 سال میں کدھر ہوگا, کیا کرے گا. لیکن میم اسی طریقے سے جب یہ ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے نا پاکستان میں خاص کر کے, تو جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو 4تھے مہینے الٹرا ساؤنڈ کروا کے دیکھتے ہیں لڑکا لڑکی, پھر کہتے ہیں لڑکی ہے تو ڈاکٹر بنائیں گے, لڑکا ہے تو پائلٹ بنائیں گے, فوج میں بھیجیں گے. پھر میڈم وہ جب پیدا ہو جاتا ہے او یار اس کو اسکول میں ڈال دو, پھر وہ 10ویں کرتا ہے تو اس کو 8ویں میں جاتا ہے AO لیولز کروا دو. تو میم کوئی ہمارا سسٹم ہے ہی نہیں یہاں پر. میم ایسے ماحول میں میرا جو آپ سے سوال ہے کہ میم پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کے رجحان جو میم ہے, میم اس کے حوالے سے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میم میرا یہ آپ سے سوال ہے. دیکھیے لوگ بچے کیوں پیدا کرتے ہیں, دیٹس the fundamental question نا. تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. نمبر 1 از غربت. دیکھیں ہم بار بار غربت پہ آتے ہیں. غریب لوگ ہوں گے ان کو ارننگ ہینڈس چاہیے نمبر 1, ان کو اپنی بڑھاپے کا سہارا چاہیے, ان کو چاہیے کہ یہ ان کی سوشل سیکیورٹی ہے بڑھاپے کے لیے نمبر 1.
Number 2, it is a way for them to make a little bit more money. Number 1. Number 2, یہاں پہ جو ابھی آپ نے کہا کہ the desire to have male children, اس میں پھر آپ کی اگر بچیاں ہوتی ہیں تو آپ پیدا کیے جاتے ہیں till you have a son. اچھا, اور وہ سن بھی ایک اس تک نہیں رہتا, they also have کہ اتنے بچے اتنے لڑکے تو ضرور ہونے چاہیے. تو میم اس میں کچھ ہوتا نہیں ویسے, میں آپ ڈاکٹر ہیں میم, آپ ڈاکٹر کا یہ قدرتی ہوتا ہے میم, کچھ سائنس نے ترقی نہیں کی جس سے کہ لڑکیاں کیوں ہوتی ہیں لڑکے نہیں, ابھی تک تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے, لیکن آف کورس یو کین فائنڈ آؤٹ کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اینڈ دین انڈیا میں تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے نا کہ وہاں پہ تو وہ ضائع کر دیتے ہیں اگر ان کو پتہ چلے کہ لڑکی ہے. تو اس میں تو ہمارے کیونکہ ریلیجس الاؤڈ نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ نہیں ہوتا, وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن میم آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں آپ کو میں, کہ ابھی خبر آئی کہ کوئی شخص کوڑے میں ایک میل بچہ پھینک گیا. بہت ہی غریب ہوں گے. میں نے کہا سوچیں کیا دور آ گیا ہے کہ ہم یہاں پر لڑکے بھی اب پھینکے جا رہے ہیں. دیکھو اس کی اور وجوہات ہوں گی نا. جی, غربت. آئی ڈونٹ نو کہ وہ بچہ کیسے پیدا ہوا, ویئر از دا فادر, دیٹ may be the fundamental question. میم جس سے پیدا کیا بس باپ ہے, وہ دنیا میں تو آ گیا نا, وہ دنیا کی ذمہ داری ہے. ہاں لیکن اس اس بارے میں کیا غلطی ہے؟ نہیں اس کی تو غلطی نہیں ہے, لیکن آپ اپنے معاشرے کا رویہ بھی تو دیکھ لیں نا ان بچوں کی طرف. تو وہ ماں جو ہوگی اسی نے چھوڑا ہوگا کیونکہ she didn't want کہ اس بچے کو ایسے. جی میم, بڑا پراؤڈلی میم ان کو حرام کا ایدی صاحب کو اسی لیے مطلب میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ وہ انہی بچوں, وہ بھی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے, وہ بھی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے, بیکاز ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے کہ کوئی بچہ آپ اس پہ کوئی لیبل لگا سکتے ہیں, بیکاز اس کا تو قصور نہیں ہے وہ کیسے پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, اس کے ماں باپ کیا تھے. تو دس از سیڈ اسٹوری. اچھا اب آپ نے جو میں دوبارہ سے آپ سے میں میرے 4 سوال ہیں میم, یہ بیسیکلی آپ تھوڑا سا ان کا نا وہ سرکاری تنازع میں دے دینا اس کا میم, نان پولیٹیکل وے میں ان کا پلیز جواب دے دیجیے گا ان کا. میم پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کا رجحان نہیں ہے, اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہ خاندانی منصوبہ بندی آپ کو شاید یو آر ٹو ینگ, لیکن ایوب خان کے زمانے میں تو یہ بہت ایک باقاعدہ ایک شعبہ تھا خاندانی منصوبہ بندی کا, اور اس میں یہ بچے دو ہی اچھے کا ایک پورا نظام تھا. وہاں پہ آپ کو فیسلٹیز تھیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو آپ کی ایکسیس بھی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد جو ایک اسلام کے نام پہ کہوں گی جو ایک پورا نیریٹو جو بنایا گیا ریلیجن کا, اس میں کہا گیا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ غربت پھر یہاں آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو کرنا بھی چاہتے ہیں ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے ان طریقوں تک جس سے کہ آپ یہ کر سکیں, فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں. ہاں فیملی پلاننگ کر سکیں. تو اور پھر یہ کہ آپ کے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کلچرل ہینگ اپس ہیں آپ کے, وہ آپ کو فورس کرتے, مطلب آپ کو ڈپرائیو کرتے ہیں. جی میں تو کافی چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے وہ ایک ایڈ چلتا تھا, تب ہمیں سمجھ نہیں تھی وہ کیا بات ہو رہی ہے, کہ وہ سب ستارہ فیملی پلاننگ کا ایک ٹی وی پہ بہت زیادہ ایک ایڈ بھی چلتا تھا. تو اب ہم نے کبھی فیملی پلاننگ کی چیزیں ویسے دیکھی بھی نہیں, لیکن میم آپ اس کو ضروری سمجھتی ہیں میم؟ اچھا یہ ایک نا آج کل کے زمانے میں دس ہیز بیکم اے ویری برننگ کویسچن, بیکاز اگر آپ ان ملکوں میں جائیں نا جہاں حالات جو ہیں بہت خوشحال ہیں لوگ اور لمبی عمریں جی رہے ہیں, اور وہاں پہ بچے 2 پیدا کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایک ریورس پرابلم ہو رہا ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ناؤ دے ہیو ایجنگ پاپولیشن اور ینگ لوگ کم ہیں, تو ان کے لیے یہ ایک کرائسس بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب ہمارا ملک جو ہے دیش سے کہ 70% لوگ پاکستان میں 30 سال سے کم ہیں. اچھا یہ جو ایک فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ریپلیس پاپولیشن, جیسے یہ جو جنریشن ہے اس کے لوگ اگر سب مر جائیں تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کو پیدائش کی شرح کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از اراؤنڈ 2.2%. ٹھیک ہے, پاکستان کی جو شرح ہے پیدائش کی وہ ہے 3.5%, وچ مینس کہ یو آر پروڈیوسنگ مور چلڈرن ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ یہاں پہ شرح اموات بھی بہت زیادہ ہے. مطلب ابھی ہم نے کہا نا وہاں پہ عمریں زیادہ ہیں لوگوں کی, لوگ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں, جبکہ یہاں پہ جو ہے لوگ جلدی مر جاتے ہیں. تو یہاں کی پاپولیشن جلدی ٹرن اوور بھی جلدی ہوتا ہے. تو ٹرن اوور جلدی ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بچے اس کے باوجود مطلب یہ کیونکہ 3.5% 3.5 جو مطلب 3.5 چلڈرن پر وومن جب ہم کہتے ہیں نا پیدائش, ایک عورت 3.5 بچے پیدا کرے گی. ہاں یہ ایوریج آپ کے. تو یہاں پہ یہ ہے,
and this is one of the highest in this region. اور 2.5 ہونا چاہیے. 2.2 ہونا چاہیے. 2.2 یعنی کہ 2 بچے پیدا کرنے چاہیے. 2.2 بچے اگر آبادی کو کنٹرول میں رکھنا اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو وہ پرابلم ہے کہ 70% سے زیادہ آپ کے بچے جو ہیں انڈر 30 ہیں. وہ تو ہمارا پرابلم وہ ہیلپنگ ہینڈز والا بھی کانسیپٹ ہے نا پھر کہ وہ اپنے بچے ہیں تو کام بھی کریں گے ہمارے لیے. لیکن پھر اگین کمنگ بیک کہ دا پرابلم اگر یہاں پہ آپ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ہم نے ابھی تو بتایا کہ یہ دوسرا یہ کہ یہاں پہ لڑکیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی ہے. لڑکیوں کی جب آپ شادی جلدی کریں گے تو آپ کا چائلڈ بیئرنگ ایج جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اگر آپ کسی بچی کی 15 سال میں شادی کرتے ہیں ورسز ہاں چلے 18 یہاں پہ تو ہو جاتی ہے نا. 18 سال کی عمر میں اگر لیگل ایج ہے لیکن وہ بچی پڑھ رہی ہے, وہ 25 سال تک اس نے پڑھا ہے, اس کے بعد اس کی شادی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی جو چائلڈ بیئرنگ ایج ہوگی وہ کم ہوگا نا اس کے پاس, جب اس کے پاس زیادہ ہوگا. تو دس از ون فیکٹر. دی ادر تھنگ دیٹ دس سے وچ از ویری امپورٹنٹ از کہ اگر آپ عورتوں کو پرائمری اسکول تک کی بھی تعلیم دے دیں تو آٹومیٹیکلی اس عورت کے بچے جو ہیں وہ کم ہوں گے. اس میں اتنا وہ شعور آ جاتا ہے کہ آپ کا برتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے میم. تو جو بغیر منصوبہ بندی کے جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں میم, ان کی پرورش جو ہوتی ہے, ان کے تعلیم کے جو وسائل ہوتے ہیں, اس کے اوپر میم کیا آپ کہیں گی؟ اب دس از جو اب ہم 3 کروڑ بچوں کے اسکول نہ جانے کی وجہ بتاتے ہیں, اور تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ 3 کروڑ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں. اب پتہ نہیں آبادی اتنی بڑھ رہی ہے کہ وہ شاید زیادہ ہی ہو گئی, 26 کروڑ ہو گئے میم, تو زیادہ ہو گئی ہوگی تعداد. تو اب ایشو یہ ہے کہ وہ اگر ریاست اپنا کام صحیح کر رہی ہوتی اور وسائل پراپرلی استعمال کری ہوتی تو اس کی ایک پلاننگ ہوتی نا. مطلب یو ہیو ٹو پریڈکٹ, سم ٹائمز پلاننگ کے لیے آپ کو پریڈکٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں ریاست کو چھوڑ کے اگر ہم انڈیویجول کی بات کریں تو میم پھر مجھے سوال کا جواب دیجیے کہ بغیر منصوبہ بندی کے جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں میم, ان کے لیے پھر تعلیم کے ان چیزوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ ان کی ایکسیس ہی نہیں ہوتی. نمبر 1 ان کی ایکسیس نہیں ہوتی. نمبر 2 جن سرکاری اسکولوں میں اگر ماں باپ بھیج بھی دیں تو آپ کو معلوم ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں پڑھائی کے, اور اس کے لوگ بھیجتے ہیں بچے 1-2 سال کے بعد نکال دیتے ہیں, بیکاز وہاں وہ کہتے ہیں وہاں جو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کسی کام پہ لگا دیں. تو ان کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوتی نا. دیکھیں جو لوگ یہ بچے پیدا کرتے ہیں نا, ان کی ایک ہی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمارا فیوچر کیسے سیکیور ہوگا, یہ بچے ہمیں کتنے پیسے دیں گے, اور بڑے اور ہمارے بڑھاپے میں یہ ہمارے کام آئے گا. دس از دی اونلی پلاننگ دے ہے. اچھا میم, یہ پھر جب یہ فیملی پلاننگ نہیں ہوتی تو اس پہ عورت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میم پاکستان کا 49% خواتین ہیں. دس از ویری سینسٹیو ٹاپک, کیونکہ اسی لیے جو فیملی پلاننگ کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کی اسپیسنگ کریں. مطلب ہر سال بچہ نہ پیدا کتنا اسپیس ہونا چاہیے؟ 3 سال کر لیں, 4 سال کر لیں. اس کے بعد اس میں یہ کہ باڈی کو ریکوپریٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اور پھر آپ کو اپنا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے 1 بچہ کیا, پھر 2 کیا, آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اتنے لوازمات ہمیں پورے کرنے پڑیں گے بچے کے, تو تھوڑا عقل بھی آ جاتی ہے. تو دس از ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ عورتوں کی صحت پہلے سے ہی خراب ہوتی ہے. مٹرنل ہیلتھ جو ہے وہ اس ملک میں جو غربت ہے اس کی وجہ سے ان کی میل نرشڈ باڈیز ہوتی ہیں, ان کے جو ہیلتھ پرابلمس ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے ہوتے. تو ان کی باڈیز تو آلریڈی آپ سمجھ لیں کہ وہ 30 سال کے بعد تو ایوریج کہتے ہیں نا کہ آپ کی باڈی چاہے مرد عورت ہو ڈکلائن کرنا شروع ہو جاتی ہے. ان بیچاروں کی تو باڈیز پتہ نہیں کب کتنی ارلی ایج میں ڈکلائن کرنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ ان پہ خواتین کی اور پھر آپ ان پہ بچے پیدا کرنے کا برڈن ڈال دیں, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ جو غریب عورتیں ہوتی ہیں ان کو بچہ پیدا کرنے کے بعد کوئی ریسٹ ٹائم بھی نہیں ملتا, کوئی مطلب ان کو ان کی خوراک بھی اچھی نہیں ملتی. obviously ڈائٹ چاہیے آپ کو ریسٹ چاہیے. تو میں نے بتایا ماں کی خوراک اگر ہوگی تو بچے کو ہیلدی دودھ ملے گا. تو یہ تو ایک دن بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ میں نے جو بھٹا مزدوروں کی بات کی, اور اگلے دن جا کے وہ اس کو جھولے میں لٹکا کے بچے کو وہ کام پہ جاتے ہیں. میم اس حوالے سے میم جو عوام کو آگاہی دینے کے لیے میم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو کہ ریاست کا کیا رول ہے. اور یہ جو نیو لبرل سسٹم ہے اس نے ریاست کو عوام کی جو ایک عوام اور ریاست کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے نا وہ بالکل ختم ہو گیا. لیکن میں نان پولیٹیکلی طور پہ نان پولیٹیکلی ہو نہیں سکتا. کرنا کیا چاہیے؟ نہیں میم ویسے ان کو اویئرنیس دینے کے لیے کس ٹائپ کے میسیجز ہونے چاہیے میم؟ فرسٹ آف آل پاکستان میں جو پبلک, اور میں ایجوکیٹڈ لوگوں کی بات کر رہی ہوں, میں اپنے بھائی کی بات کر رہی ہوں, بہنوئی کی بات کر رہی ہوں, who are well educated, even they are very poor in public health, مطلب جو ہیلتھ نالج ہے, ہیلتھ انفارمیشن ہے اس کے لحاظ سے. تو اس کا تو جو سلسلہ ہوتا ہے وہ
اسکولنگ سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اسکول میں آپ بتانا شروع ہو جاتے ہیں بچوں کو کہ آپ کی باڈی پارٹس کیا ہیں, ان کا فنکشن کیا ہے, اس میں اگر آپ یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا, یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. وہاں سے آپ سینسٹائز کرتے ہو, آپ ان کو انیٹمی تھوڑی بتاتے ہو, پھر آپ ان کو فزیولوجی بتاتے ہو کہ یہ فنکشن کیسے کرتے ہیں آپ کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں. پھر آپ کے جو پورا جو آپ کا جو پبلک اویئرنیس کا نظام ہے وہ آپ ٹی وی پہ آپ پروگرام ایسے چلاؤ, ٹی وی پہ میسیجنگ ایسی کرو. اور کیونکہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹس بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں تو لوکل سطح پہ لوگوں میں اویئرنیس کیسے, یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کا بھی بہت رول ہوگا اس کے اندر میسج فلوٹ کرنے میں. ہاں بالکل وہاں پر بالکل, کیونکہ میم یہ بڑا ایک پورا سسٹم ہے کیونکہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, ہر اوپن نہیں ہوتا یہ بات کرنے کے لیے ہر کوئی. تو میرے خیال سے اس کے لیے میم گورنمنٹ کو جو بھی یا ریاست کو میسج اس طریقے سے دینا پڑے گا کہ یہ لوگوں کے گھر کے اندر ڈلیور ہو کسی طریقے سے اور ان کو سمجھایا بھی جائے. ابھی میں نے سنا ہے پنجاب گورنمنٹ نے یہ مریم نواز نے کچھ شروع کیا ہے اس کا سلسلہ, مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ اپ ٹو ڈیٹ آن دیٹ کہ کہاں تک کیا اور کیا کیا, لیکن آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے پیدائش زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کے ریسورسز کم ہیں تو پھر ریاست بھی کیا کرے گی نا. ریاست کے پاس ہی اگر ریسورسز نہیں ہیں اور جو ہیں وہ غلط استعمال میں جا رہے ہیں, جس سے زیادہ پرابلم بجٹ پہ تو یہی بات ہوگی نا کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. تو پھر ریاست بھی ریسٹرکٹیڈ ہوگی, لیکن ریاست کی ذمہ داری تو بنتی ہے, اس سے تو کوئی آپ اوائڈ نہیں کر سکتے نا. تو یہ اس کے لیے پورا ایک آپ کو وہ کہتے ہیں نا سارے جو ذرائع ابلاغ ہیں, جو آپ کے طریقے ہیں لوگوں تک پہنچنے کے, یو ہیو ٹو یوز ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کو چاہیے اگر لوکل گورنمنٹس ہوں تو ہر لوکل گورنمنٹ کا ایک سوشل میڈیا ہوگا جس کے ذریعے آپ پیغام پہنچائیں گے, میسج میم پہنچائیں گے. اچھا میم میرا آخری کویسچن میم کہ آپ سے کہ میم پاکستان کو آنے والے کوئی 5 سالوں میں, کیونکہ بینگ اے پولیٹیشین آپ ڈاکٹر بھی ہیں, پھر آپ ڈاکٹر ٹرن سوشلسٹ اور پلس ایک پولیٹیشین بھی ہیں, 5 سالوں میں پاکستان کو کہاں پر دیکھتی ہیں آپ؟ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دنیا بھی کس طرف جا رہی ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اپنے کنٹرول میں ہیں اور کچھ جیو پولیٹیکل واقعات ہو جاتے ہیں, حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وچ آر بیونڈ یور کنٹرول. جیسے میں نے کہا جب سوویت یونین کا انہدام ہوا تھا تو پاکستان پہ اس کا بہت سیویئر امپیکٹ ہوا 90s کے اندر. ابھی یہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران کی اور امریکہ کی, اور اس کی وجہ سے تیل کا جو میم وہ صرف پاکستان پہ امپیکٹ ہے میم, باقی ملکوں میں سب نے سنبھال لیا. تو کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ کنٹرول کر کے آپ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے. دل ہم یہی میں بات کہتی ہوں کہ میں کیسے اس کو پالیٹکس سے الگ کروں. میم وہ انگریزی کی لائن ہے when there is پتہ نہیں ہو when there's a will there's a way. اچھا ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس ول ہے نا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, یو فائنڈ اے وے. تو میم آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کی ول ہوگی تو 5 سال بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہوگی تو اس سے بھی برا ہو جائے گا. اچھا دیکھو 5 سال کے بعد اگر ہم پاکستان کو اس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کرنی پڑے گی نا. وہ کوئی معجزہ تو نہیں ہوگا کہ پاکستان 5 سال ہوئے, 5 سال پاکستان کی سالگرہ ہوئی اور پاکستان اوور نائٹ یا نیچے گر گیا یا اوپر. میں میرا ایک اور آپ سے آخری کوسچن کہ میں جب چھوٹا تھا نا تو تب سے سن رہا ہوں کہ پاکستان تاریخ کے نازک دور سے گزر ہے. میم آپ نے بھی یہی سنا تھا؟ یہی سنا تھا, اور اب نازک سے نازک ترین ہوتا چلا, اب والے سمجھے کہ اب نازک سے نازک ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میم یہ ہمارے آفس میں جو دوست ہے نا, یہ جب ان کی حالانکہ پولیٹیکل ایفیلیشن حکومتی پارٹی کے ساتھ بھی ہے, پتہ تو لگ جاتا نا میم کہ کون یوتھی ہے, کون پٹواری ہے, کون جیالا ہے. تو جب پیٹرول ڈلوا کے آتی ہیں نا میم 400 روپے لیٹر, تو آ کے پھر اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں, ایسے کیسے ہو گیا, پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا. تو اب میرے خیال سے اب جو نیو جنریشن ہوگی وہ تو پاکستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر ہے. میرے خیال سے میم یہ کہنا شروع کر دینا چاہیے میم. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ اگین کمنگ بیک ٹو نیو لبرل سسٹم, یہ پاکستان کی صرف نیو جنریشن نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی نیو جنریشن. یہ جن زی کا بڑا آج کل چرچا ہے نا, جن زی نے یہ کر دیا تو یہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے جن زی اگر آپ تھوڑا سا ڈسیکٹ کرو کہ ہر جنریشن جو ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت ایک خاص جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک خاص ماحول ہوتا ہے, ایک خاص معاشی نظام ہوتا ہے, اس میں اس کی کانشیسنیس گرو کرتی ہے. تو جو جنریشن جب جنگ عظیم 2 کے بعد یا اس کے آس پاس پیدا ہوئی, اس نے وہ دور دیکھا جب کولڈ وار تھی, اس نے وہ دور دیکھا جب ایک طرف سوشلزم تھا ایک طرف کیپٹلزم تھا, اس نے وہ دور دیکھا جب پوری دنیا میں انقلاب آ رہے تھے, آزادی کی تحریکیں تھیں, کلونیل سسٹم ختم ہو رہا تھا.
وہ جنریشن اس کانشیسنیس سے اس نے دنیا کو پرسیو کیا اور پھر اس میں اپنا حصہ ڈالا, اس نے اسی جذبے سے اس نے دنیا کو بدلا. تو اس دور میں دنیا بدلی بیکاز نوجوانوں کے پاس ایک جذبہ تھا, ایک امید بھی تھی, کیونکہ سوشلزم کھڑا ہوا تھا نا, سوویت یونین میں کھڑا ہوا تھا. تو اب یہ جو جین زی ہے, جین زی کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو پیدائش کا سال ہے وہ 1996 سے لے کے 2010-11 تک بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. 1991 میں سوویت یونین ختم ہو گیا. اس کے بعد سے سوشلزم کی تحریکیں جو تھیں وہ بالکل پیچھے چلی گئیں. تو اس جنریشن کو میں الزام نہیں دیتی, میں بلیم نہیں دیتی, بیکاز دے گرو اپ ان این انوائرمنٹ, ان کو پتہ ہی نہیں کہ لیفٹ کی سیاست اور رائٹ کی کیا ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشلزم کیا ہوتا ہے, بلکہ ان کی ریورس وہ کہتے ہیں نا انجینئرنگ ان کے برین کی گئی ہے. تو سوشلزم تو خراب ہے, سوشلزم کو تو مطلب اللہ سے دوری کا نام ہے, دین سے دوری کا نام ہے. سوشلزم سے تو ٹوٹیلیٹیرینزم آتا ہے, سوشلزم سے تو ریاست جو ہے اتنی آپ پہ جبر کرتی ہے. دس ہیز بیکم پروپیگینڈا جو کہ سرمایہ داری نظام نے سوشلزم کے خلاف پھیلایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو جنگ لڑی تھی ہم نے روس کے خلاف افغانستان میں, اس کے پیچھے پوری پلاننگ یہی تھی کہ اسلام کو اس میں لے کے آؤ اور کہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو لادین ہیں جو روس سے آ رہے ہیں, اور امریکہ میں کیونکہ کرسچینٹی ہے تو ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. ابراہیم وہ پھر ہم بہت بڑی بات ہوئی اگر ہم ابراہیم کوڈ کے اوپر آگے کہ ہم تو مانتے ہیں آل ابراہیم کو, وہ میں مانتے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے. ایک لمبا ایک الگ ڈائریکشن ہے, لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس ملک کے لوگوں کو اس جنگ کا ایندھن بنایا. اینڈ ریلیجن واز یوزڈ روتھلیسلی, مرسیلیسلی, اینڈ یو ایس اسپینڈ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرز اس کے لیے کریکولم بنائے گئے. تو یہ جو جنریشن ہے جو اس وقت ہے, اس کو نہیں پتہ سوشلزم کا. اس کو اگر پتہ بھی ہے تو وہ نیگیٹو کانٹیکس میں پتہ ہے. اور وہ آپ دیکھتے ہیں جب ٹویٹر پہ جواز صاحب کچھ لکھتے ہیں سوشلزم کے بارے میں تو لوگ کیا کیا نہیں کہتے. سو انلیس دس چینجز, دس ڈائنامک چینجز. تو آپ نے پوچھا نا پاکستان 5 سال کے بعد کہاں کھڑا ہوگا. اگر تو ہم اس جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے میں, اس جنریشن کی جو پولیٹیکل کانشیسنیس ہے اس کو بہتر کرنے میں, اور ہم اس جنریشن کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں برابری پارٹی, تو ہم ان کو نظریہ بھی دے سکتے ہیں, ہم ان کو ہوپ بھی دے سکتے ہیں, ہم ان کو ایک راستہ بھی دکھا سکتے ہیں. اینڈ دین دا فیوچر ول بی 5 سال میں اب آسمان زمین کا تو نہیں فرق آ سکتا, لیکن اٹ ول بی بیٹر دین واٹ اٹ از ناؤ. اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو جیسا جواز صاحب بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ اف ناٹ سوشلزم دین باربرزم. بالکل ٹھیک ہے میم, پھر اس کے ساتھ ہی زیادہ چاہیں گے